زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. شرعی راہ اور خیرنگی راہ کہ جو نیکی ہوگی یا جو برائی ہوگی اس کا انجام دے گی. اگر شر اور خیر کا پلڑا برابر رہا تو پھر ہم سے کیا سلوک کیا جائے؟ آپ بتاؤ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اسی لیے سوال کیا. آپ کیا چاہو گے کیا سلوک ہو؟ میں تو یہی چاہوں گا جی کہ اگر شر کا پلڑا بھاری ہو تب بھی میری نجات ہو. آپ یہ چاہو گے؟ یقین بھی ہے. اچھا، اب اس چاہت کے اندر کیا رکاوٹ ہے آپ کو؟ جی رکاوٹ کیا ہے؟ جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ اللہ تعالیٰ کی جو 100 کارڈ آپ کے ذہن میں حق ہے 2.5% کا، اگر آپ اس کے علاوہ سب کچھ اس کی راہ میں خرچ کر دو تو آپ کے ساتھ بیلنس کے بغیر رابطہ ہو جائے گا. اگر آپ بیلنس کے ساتھ چلو گے تو بیلنس ہوگا. یہی بتایا اللہ نے. تم اسے گن کے دیتے ہو 2.5%، تو گن کے نیکی اپنی گن لو. اگر تم اس کی راہ میں بے دریغ ہو جاؤ تو پھر ادھر سے بھی آپ بے حساب لے لو. حساب کرو گے حساب ہوگا، بے حساب چلو گے بے حساب ہوگا. کیا چاہتے ہیں؟ اب یہ کرنا آپ نے فیصلہ. ابھی آپ زندگی میں ہو نا، زندگی سے باہر نہیں ہوئے، کیونکہ یہ سوال زندگی کے اندر والے کا ہے، باہر کا ہے نہیں. جو نکل گیا اس کا سوال ہی نہیں رہ گیا. جو موجود ہے اسی کے اوپر سوال ہوگا کہ تم اللہ کے آگے عبادت کرتے ہو گن کے پائند والوں کے حساب سے گن کے معاوضہ لے لو. آپ حساب سے بات کر کے کرتے ہو، ہم حال عبادت کرتے ہو، اللہ کی طرف آپ زیادہ آپ اعلان کرتے ہو تو آپ کی طرف رحمت کا ملان ہوگا. اس نے تو کسی سے پوچھنا نہیں ہے. تو آپ اگر جیسے آپ کرو گے ویسے آپ کو مل جائے گی بات. اب بتاؤ آپ اللہ کی راہ میں کیسے چلنا چاہتے ہو؟ حساب سے چلو گے؟ اور کبھی آپ کو اللہ کے نام پہ کوئی پیسہ مانگے تو اسے آپ بغیر پیسے کے جانے دیتے ہو، جاؤ. کبھی ایسا ہو کہ اسے سب کچھ دے دو اور آپ پیسے کے بغیر پیسے چل پڑو، پھر یہ بے حساب ہو. جب ایسا بے حساب ہو جائے تو پھر آپ پر بھی رحمت بے حساب ہو جائے گی. کیونکہ اس نے اللہ کا نام لیا تھا اور ہم نے اللہ کے راہ پہ خرچ کر دیا. پھر جو کچھ کمایا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اب پھر آپ کو اللہ کی راہ سے مل جائے گی بات. اللہ دیکھو نا، بات یہ کہ آپ حساب ہم نکال رہے ہیں، زکوٰۃ کا حساب ہونے والا ہے ان شاء اللہ. پھر آپ رمضان کے بعد ہی آؤ، پھر آپ کو کچھ نہ کچھ ہم دے دیں گے. اب فی الحال ابھی فطرانے کا موقع نہیں بنا. فطرانہ بھی غور کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے بندے 6.5 روپے کے 10 روپے بنے گے. صاحب کر رہے ہیں آپ جاؤ نہ چھوڑ نہ بچاؤ. یہ ہے صاحب. اور جب اس کے اسے کہا بھائی آؤ صاحب دو، کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بے حساب رحمت کا سلوک کرو. تو جب تمہارا موقع تھا تم نے بے حساب نہیں کیا، اور تو جب لینے کا موقع ہے بے حساب کیسے کرو گے؟ تو یہ آپ چونکہ زندگی میں ہو، یہ آپ کا کام ہے. گن کے تسبیح پڑھتے ہو، گنے بغیر پڑھنے لگ جاؤ، بڑا فرق ہے. اب اس زندگی کو دنیا کے نام کی استعمال کرتے ہو
اور اللہ سے دنیا گزارنے کی مدد مانگتے ہو. اگر اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے دنیا سے مدد مانگو تو آپ کو بے حساب ملے گا. کہ ہم اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں, دنیا والے سے مدد مانگ رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں ہم دنیا کی راہ پہ چل رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. یا اللہ مطلب مشکل بھی حل کر, ایک مشکل نمبر اور آ پڑی یہ بھی حل کر, وہ مشکل بندی ایک اور آ پڑی ہے. یعنی اللہ کو اپنے کاموں پہ لگایا ہوا ہے, اور اگر اللہ کے کاموں پہ لگ جاؤ تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب آپ بتاؤ کہ آپ زندگی میں ہو کیا کرنا چاہتے ہیں. اب ایسے میرے اگر آپ اللہ کی راہ میں بے حساب بے انداز چل پڑے, اس کا حساب نہ کیا تو آپ کے ساتھ حساب نہیں ہوگا. حساب کرو گے حساب ہوگا, گنو گے گنتی ہوگی, نہیں گنو گے نہیں گنتی ہوگی. اب یہ آپ کا کام ہے. اگر آپ یہ کہے کہ میں گنتی کر دوں گا اور اللہ گنتی کے بغیر میرے ساتھ حساب نہیں سکتا, لہٰذا شہید کا حساب نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ امال نامہ کہاں شہید کا؟ یہ آپ کی راہ میں شہید ہو گیا کہ امال نامہ لے. امال نامہ کیا ہے؟ اب وہ تو حساب سے باہر ہو گیا. جو حساب سے باہر ہو گیا اس کا مال نامہ نہیں ہوتا. جو حساب کے اندر رہتا ہے اس کا مال نامہ ہے. کہتے ہیں جی اس نے آپ کو مطلب دیا, اللہ تعالیٰ آپ کی راہ میں اس نے دیا تھا 21 روپئے اس نے آپ کو دیے تھے. میں نے کہا ٹھیک کر لوں گا حساب میں اس کا حساب ہے. سانس کا حساب, واقعات کا حساب, زندگی کا حساب, آسائشوں کا حساب, آسانیوں کا حساب, یہ سارے حساب وہ لے لیتا ہے. اور وہ حساب جو ہے نا سریع الحساب, جلدی حساب لینے والا ہے. اور اللہ کا حساب تو پھر تو انسان کو پیدا کرنے والا اور کیا حساب ہوگا. اس نے ایسا نظام لگا کے رکھا ہے, پیدا ہونے والا مر جائے گا خود بخود ہی. کوئی اس نے کوئی ریمائنڈر نہیں بھیجنا, وارننگ نہیں بھیجنی کہ بھئی اب آپ کا حساب ختم ہونے والا. اندر ہی سسٹم لگا دیا, اندر ہی زندگی ہے. شام ہوتی ہے خود بخود ہی سونے لگ جاتے ہیں. انسان جو ہے تلاش کرتا ہے بستر بستر. کسی کا کبھی چل جائے مہمان رات کو, جو رات 11 ہوتی جائے گی آپ سوچتے رہو کہ کسی سونے کا بندوبست ہے یہاں. دوپہر کھانے کا وقت ہو گیا تو کیا پروگرام ہے, کبھی میٹنگ ہوتی جائے گی, کچھ ہے بندوبست ہی ہے کھانے کا, ان کا رکھا ہوا کھانے کا انتظام. آپ کے پورا حساب اندر سیٹ ہے. آپ ایسے میرے غم کا, خوشی کا, زندگی کا, صحت کا, خوراک کا, آرام کا, وغیرہ وغیرہ کا. آپ سے میرے بات اس سے بچے جوان ہو جائیں گے سوچتے ہیں کہ شادیاں سب کی ہوتی رہیں گی, تمہارا بھی کوئی موقع ہے. آپ ایسے میرے یہ سارے حساب اللہ نے سیٹ کر دی. اور اگر تم حساب سے باہر ہو جاؤ گے تمہارے حساب سے باہر. اس نے کہا میں دنوں کا حساب لوں گا, گنتی کا حساب لوں گا. تمہیں اتنے دن ہم نے دنیا میں رکھا, اتنی آسانیاں دیں, اتنے واقعات دیے, اتنی تبلیغ تمہارے پاس آئی, اتنی تعلیم تمہارے پاس آئی, تم نے اس کا کیا بنایا؟ آپ بات میں انہوں نے کہا جی آپ کو کیا بنانا تھا, جو کہ جی آپ کی دی تھی ہم نے آپ کی راہ میں لگا دی. انہوں نے کہا چلو ہم نے خود ہی بھیجا, ہم خود ہی بلا لیتے ہیں, چلو پھر کیا حساب. بھیجنے والے بھی ہم, بلانے والے بھی ہم, حساب کس بات کا؟ ہمارے سے کیا حساب کرتے ہیں آپ نے بھیجا ہم چلے گئے, آپ نے بلایا ہم آ گئے, حساب کس بات کا؟ آپ بات میں بچرتے کہ وہاں ہو پیسے آپ اپنی قبر پہ بھی لے جانا چاہتے ہو, اور اسی کہتے ہیں ہمارا حساب نہ کرے. یہ تو کوئی بات نہ بنی. کہتے یہ جو ہے نا ہمارا بینک کا حساب, میرا خیال ہے کہ ہماری قبر میں ہی دفن کر دو, بینک کو ہاتھ ہی لے جاؤ قبر میں, تو پھر یہ دقت والی بات ہو جائے گی. اس لیے اگر آپ نے بے حساب رحمت لینی ہے تو بے حساب چل پڑو اس کے ساتھ. حساب کیا اور گنتی کیا. آپ بس میں جب من لیا مولا تو پھر کیا رولا, پھر رولا ہی کیا ہے, گنتی کیا ہے, صبح کیا تھا, شام کیا تھا, آنا کیا تھا, جانا کیا. زندگی آپ کے نام, موت بھی آپ کے نام, رہنا سہنا سب ان کا حساب نہیں ہوتا. تو خلاصہ کیا ہوا, جو حساب نہیں کرتے ان کا حساب نہیں ہوتا, جو حساب کرتے ہیں ان کا حساب ہوتا ہے. ایک خیر اور شر جو ہے نا مثقال ذرۃ خیر جرا, کہ رائی کی دانے کے برابر بھی ہے خیر, رائی کے دانے کے برابر بھی شر. وہ کہتا ہے میں اتنا حساب کرنے والا ہوں کہ تمہارے رائی کے دانے کے بغیر بھی خیر جو ہے نا ظاہر نہیں ہوگی, جو تم نے نیکی کی ہے ظاہر نہیں ہوگی. اور لازم بات ہے کہ کہنا تھا جو تم نے بدی کی ہے وہ بھی ظاہر نہیں ہوگی. جب تم نیکی گن رہے ہو اپنی کہ یا اللہ یہ اب نیکی کی ہے تیرے نام پر, یہ ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائے, انہوں نے کہا ڈیبٹ ہم گنواتے ہیں کہ وہاں جو کیا وہاں یہ آ جائے گا, وہاں جو کیا وہاں یہ آ جائے گا. سو جو کر رہے ہو وہ ہوگا. اب آپ بتاؤ کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے اللہ کے ساتھ سلوک کے بارے میں. اللہ کو دنیا کے لیے استعمال کرنا ہے کہ دنیا کو اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے؟
اللہ کو اپنی زندگی کے لیے استعمال کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ ہے آپ کا اپنا. جب آپ اللہ سے دعا مانگتے ہو اپنی زندگی کی آسانی مانگتے ہو یا اللہ کی راہ میں چلنے کی آسانی مانگتے ہو؟ اگر اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے مانگتے ہو تو پھر آپ کے لیے حساب نہیں ہے. اگر اپنی زندگی کے لیے اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو تو پھر حساب کے ساتھ لے جا، حساب کے ساتھ لے جا. گنتی کے پیسے ہیں، مہینے کی تنخواہ ہے، اگر تم مہینے اگر آ رہے ہو تو تنخواہ کٹ کٹ لے گے. آپ ایسے میرے پھر تو حساب کے ساتھ چلو. اس لیے دھیان کرو، یہ فیصلہ زندگی میں ہی ہو جانا چاہیے. ایک بندے سے غلطی ہوگی آپ کے خلاف، تم اسے معاف نہیں کرتے قیامت تک. وہ بندہ مرنے کے قریب ہے، کہتا معاف کر دو. کہتا معاف کیسے کر، غلطی تم نے کی ہے. تو کدھر جا رہا ہے؟ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. کیوں؟ کہتا اللہ مجھے معاف کر دے گا. کدھر معاف کرتے؟ تم معاف نہیں کرتے تمہیں معاف کہاں کرے گا؟ تم رحم نہیں کرتے تم پر رحم کیا ہوگا؟ تم لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ جب تم حساب کے مقام پر بیٹھتے ہو، محتسب کے مقام پر بیٹھتے ہو، تم رعایت نہیں کرتے. اور جب اللہ محتسب کے مقام پر بیٹھتا ہے پھر تم کہتے ہیں اللہ تو رحم کر ہمارے ساتھ، رحم کیسے کرے؟ تو لازمی کیا بات ہوئی کہ اے انسانوں اپنے آپ پر رحم کرو اور اپنے خیر اور شر کا توازن آپ ہی درست کرو. اب ایسے میں اللہ کی راہ میں حساب کتاب سے گریز کرو. اللہ کی راہ جو ہے زندگی کو اللہ کی راہ بناؤ، اور جب چل پڑے تو تمہارا حساب کتاب صاف کرو، ٹانگ کے ساتھ چلو. بھائی یہ بات اگر یاد کر لو تو پھر تمہیں زندگی میں ہی حساب کیا سمجھ آ جائے گی کیا حساب ہونے والا ہے. تو حساب کیسے سیٹ کس نے کرنا ہے؟ سیٹ آپ نے کرنا ہے. جیسے چاہو آپ کو اس کو آپ کا انداز کے مطابق ہی اللہ بیہیو کرے گا. ڈرنے والوں کے ساتھ ڈر والی مقام ہوگا، امید والوں کے ساتھ امید کا مقام ہوگا. اور جو اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کرتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید مل جاتی ہے. وہی چیز زندگی میں رہتے ہیں. بظاہر نہیں کہ کوئی بابا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، ایسے احساس مشاج چلا جا رہا ہے، اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے. کیا کرتا جا رہا ہے اللہ؟ اس کو امید ہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، کہتا ہے ہمارا کیا ہے، زندگی اور موت کے درمیان سے گزرتا جا رہا ہے. کبھی آپ دیکھا آپ نے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کو بظاہر مطلب کوئی لمبے چوڑے درویش نہیں لیتے ہیں، کوئی لباس کو گھٹنوں کے اوپر ٹکنے سے نیچے کیا کیا کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کو یقین ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کے اندر خوبی ہوتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی نہ کوئی انہوں نے کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف خاص انویسٹمنٹ، تو جس سے ان کے اندر امید ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. اللہ تو جان کی دی ہوئی ہے، اس کے نام کی حاضر ہے، اپنی تو ہے کچھ نہیں ہے. وہ لوگ پھر اعتماد پیدا ہو جاتے ہیں. اور اتنا بڑا آدمی ہے کہ نماز پڑھتا ہے، لباس عطر میں ڈوبا ہوا ہے اور فکر میں دل ڈوبا ہوا ہے. یہ کیا بات ہے؟ بڑا مطلب لباس ہے اور بڑا عصائے موسیٰ ہاتھ میں لے کے پھرتا ہے، نستعلیق زبان بولتا ہے. کہا خدا نے کہا ہے کہ اے مومنو ڈرو رب سے، اس کو آپ ڈر نہیں آتا. خدا نے کہا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اس کے لیے بڑی رحم ہے. ان سے پوچھو تمہیں اللہ کی راہ ملی ہے کہ نہیں ملی؟ روز سبق دیتے رہتے ہو. خدا کی راہ میں جو مر گیا شہید ہوا تو پوچھو جناب راہ خدا آپ کو ملی کہ نہیں؟ مگر مکان بناتا جا رہا ہے، اللہ کو بیان کرتا جا رہا ہے. کہتا مکان ابھی تو 4 5 6 ہوں گے. کہتا مگر یہ رکھتا ہے 12 اماموں پر بھی یقین. یہ تو پورے حساب سے آنا چاہیے نا. مکان بناتا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا جاتا ہے، سونا پہنتا جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا جاتا ہے. کہتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا زندگی تھی، آپ کے گھر میں مطلب چٹائی بھی نہیں تھی، بوریا بھی نہیں تھا. کہتا جہیز منگایا بیٹی کے لیے 2.5 لاکھ سے تک مشکل سے گزارا ہوگا، اور آپ نے اپنی بیٹی کا جہیز مطلب ہے وہ مسلح چکی اور چوڑی کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی زندگی ہمارے لیے مثالی زندگی ہے. تو ادھر سے مطلب بے واقعات اور کرتے جا رہے ہیں اور معذرت بھی نہیں کرتے. آپ ایسے میں تو یہ ہوتی ہے کہ اندیشے کی بات کہ کتابیں لکھنے سے یا حضور کے نام پر ذکر کرنے سے یا آپ کی زندگی بیان کرنے سے تو زندگی نہیں آتی نا. عمل کتابیں نہ ہو تو علم کتابیں نہیں رہتے. تو یہ ہے مسلمانوں کی پرابلم کہ مسلمانوں نے عمل کتابیں نہیں کیا. ورنہ ایک ایسا معاشرہ بنا دو سارے ہی پیسے ہوں کہ نہ ہوں، ایک معاشرہ جو آپ کہہ رہے ہو بچوں کو سکھا رہے ہو کہ ایک ایسا مثالی مطلب معاشرہ حضور پاک کی یہ تعلیم ہے. معاف کرنا، معاف کر کے سکھاؤ، معاف کر کے دکھاؤ، سادہ زندگی بسر کر کے دکھاؤ. جو آپ بیان کرتے جو تعلیم میں بیان کرتے وہ تعلیم کر کے دکھاؤ. عمل نہیں کرتے.
جھگڑا فتنہ فساد کرتے جا رہے ہیں اور بیان کرتے جا رہے ہیں رحمتوں کا زمانہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اس لیے بڑا غور والا مقام ہے کہ آپ جو بیان کرتے ہیں، یہ قوم ساری جو بیان کرتی ہے کہ اسلام کے بارے میں، کیا وہ اسلام کے بارے میں عمل موجود ہے؟ کہ جو اسلام بیان ہوتا ہے اس سے اسلامی معاشرہ قائم ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج تک جو ہے نا ان کے اندر مایوسی زیادہ پیدا ہوئی ہے۔ شاید ظاہر باطن کا فرق ہے، اللہ کی رحمتیں بیان کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ حساب جو ہے نا غلط کر جاتے، اندر سے غلط کر جاتے، اور لوگ مسجدوں کا پیسہ کھا جاتے، خانہ کعبہ کے ساتھ جاتی کر دیتے، وہاں سے کوئی چیز اٹھا کے لے آتے، زکوٰۃ پیسہ کھا لیتے، خیرات کھا جاتے۔ آواز سمجھے؟ اور یہ جو عجیب مسجد کے اندر سے وہ گھڑی چوری ہوگی، سنا ہے مسجد سے کوئی گھڑی چرا کے لے گئے، جوتے تو ہم چرا کے لے جاتے، تو میننگ دیر بائی کہ شاید خدا کو مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ غور کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے تو نیکی بدی جب برابر ہو جائے گی تو بعد رک جائے گا، اس وقت آپ کا انداز کام آئے گا زندگی کا، کہ اگر ایک طرف دنیا کی ضرورت ہے اور ایک طرف اللہ کی راہ میں دینے کا وقت ہے، اگر آپ تذبذب میں پڑ گئے تو ترازو تذبذب میں رہے گا، اگر آپ نے اللہ کے حق میں فیصلہ کر دیا تو آپ کے لیے رحمت کا فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے گا۔ یہ کس ہے؟ ہاں جی بولو آپ لوگ۔ جی آگے آ جاؤ آپ لوگ، تھوڑے تو آگے ہو جاؤ، آئیے پاس بیٹھے ہیں۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، موت کو آسان کرنے کے لیے کیا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے؟ موت کو آسان کرنے کے لیے سب سے پہلے چھوڑنا پڑتا ہے موت کا خیال ہی چھوڑ دو۔ اس نے جب آنا کہتے ہیں کہ مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں، جب تک میں ہوں موت آ نہیں سکتی، جب وہ ہوگی میں نے ہونا نہیں ہے۔ اس اندیشے کس بات کا؟ جس نے زندگی دی ہے اس نے اپنے ٹائم پر زندگی ختم کر دینی ہے۔ تو موت کیا ہے؟ زندگی کا ایک دوسرا نام ہے، کہ یہ ایک نیا سلسلہ ہے زندگی کا۔ کہ موت کیا ہے؟ زندگی کا آخری ایک مرحلہ، یہ آخری مرحلہ ہے۔ جان ذرا غور کرو۔
کیا پوچھا؟ موت کو آسان کرنے کے لیے ہاں، موت سب سے پہلی بات یہ ہے موت کا خرچ کہ موت اس کا عمل ہے جس نے زندگی عطا کی، اور دوسرا مالک کا عمل ہے، زندگی بھیجنے والے نے موت بھیجی ہے۔ اس لیے اس کا خوف یوں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس کی مرضی ہے، اس میں آپ کا اندیشہ نہیں ہے۔ موت کا خوف کی وجہ کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ موت کے خوف کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک تو حساب کی کمی ہوتی ہے ہمارے ہاں، کچھ لینا دینا واجبات ہمارے ذمہ میں ہوتے ہیں، عمل کے واجبات، علم کے، عمل کے اور زندگی، کوئی حقوق العباد واقعات ہوتے ہیں ہمارے ذمہ، اس کا ساتھ جاتی ہوگی، کوئی شکایت ہی نہیں کرتے، بیوقوف آدمی ناراض ہو گیا، اور کچھ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد منظر کیا ہوگا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا اثر ہوگا، مر جائیں گے، قبر ہوگی، تنگ ہوگی، تاریخ ہوگی، پھر اس سے آگے ایک اور میدان ہوگا کہ وہاں پر چھپے ہوئے ظاہر ہو جائے گے واقعات، لوگوں میں شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، لوگ کہیں گے یہ تو کتنا اچھا آدمی تھا، اوے یہ تو اچھا آدمی نہیں تھا، آواز میں تو یہ سارے واقعات کا جو ہے نا ایکسپوز ہونے کا اندیشہ ہوگا، تو یہ ساری باتیں نا اللہ عدل کے آس ایک ڈر بنتا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ دیکھو کہ موت کا عمل سے جب تک آپ نہ گزرو، آپ کا جو ڈر ہے وہ ایک فرضی قصہ ہے، آپ افریڈ ہو اس چیز سے جس کے بارے آپ جانتے نہیں ہو، لائف تو آپ جانتے نہیں ہو۔ ایک آدمی گزرا قبرستان سے، مردے لوگ وہاں پر تھے اپنے اپنے حال میں، اس نے پاس سے گزر توجہ کی، کیا حال ہے بھئی آپ لوگوں کا؟ کہا ٹھیک ہے، ایک بات بتاؤ تم مردے لوگ ہو، کہ موت کے بارے میں کچھ سمجھ آئی کیا ہے؟ مردے سے پوچھا، میں نے کہا ہم تم سے پوچھتے تو زندہ ہے، تجھے زندگی کے بارے میں سمجھ آئی؟ جب تم زندہ ہو تو تمہیں زندگی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تمہیں موت جب مر گیا اسے موت کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ تو سمجھ نہ آنے والا کھیل ہے، زندگی کی سمجھ نہیں آتی، موت کی کہاں سے فیئر پیدا ہو گیا تمہیں، جس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ڈر کس بات کا؟ تو نے کہا بات جو ہے پھر بھی ڈر بڑا ہوتا ہے موت کا۔ کہتے بات سن، ڈر کی بات یوں نہیں ہے کہ روح تو مرے گی نہیں، پرواز کر جائے گی اپنے اصل کی طرف، جسم کا بھی زندہ ہی نہیں ہے، اس نے مرنا کیا ہے؟ تے مرا کون؟ کہتے میں تو نکل کے چلا گیا، تے باقی جو ہے رہ گیا وہ میں تھا ہی نہیں، وجود کا نام میں ہی نہیں ہے، تو میں بولنے والا ہے یا میں روح ہے یا میں وہ خیال ہے جو اللہ کی طرف سے آفاقی امر الہی ہے، امر الہی کی طرف لوٹ جائے گا تو باقی واجبات دنیا کے ادا ہو جائیں گے، یہ آپ کا جسم فانی پڑا جائے گا۔ کہتے پھر بھی بڑا ڈر ہے، قبر بڑی تاریخ ہوتی ہے، چلو یہ قبر کے اندر بلب لگا دیں گے، تمہیں کتابیں پڑھنی ہے وہاں پر، تو قبر کے اندر جو روشنی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کہ آنکھیں نہیں ہونی ہے، پھر بھی ٹائٹ بڑی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی کرکٹ کھیل دو لوگوں نے، ٹائٹ نہیں ہے اس کو چوڑا کر دو۔ تو بات یہ ہے کہ پھر بھی جو ہے نا یہ ان پیارے پیارے لوگوں سے طلع ختم ہو جائے گا، بچے ہیں نا، بچوں سے طلع کر، بچے نظر نہیں آئیں گے، چلو بچے نظر نہ آئے، وہاں ماں باپ نظر آئیں گے، دادا دادا نظر آئیں گے، بزرگ نظر آئیں گے۔ تو بات بڑی آسان سی ہے، جہاں آپ بچوں کے پاس ہیں وہاں آپ بزرگوں کے پاس چلے جاؤ گے، فرق تو کچھ نہیں پڑے گا، اور وہاں جا کے انتظار کرنا بچہ بھی پہنچتی ہے خیال سے، وہ سارا چل سچل کا میلہ ہے۔ اس لیے اس بات کا جو ہے نا یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں جو ہے ہم بڑی دیر کو انتظار کرنا پڑے گا، بڑی دیر کی بات نہیں ہے، 50 سال کے اندر شہر سارے کا سارا بدل جاتا ہے، آبادی بڑھ جاتی ہے اور بندے کم ہو جاتے ہیں۔ میں نے بتایا آپ کو کہ شہر کی آبادی جو ہے نا 40 لاکھ سے 45 لاکھ ہو جائے گی، اور بندہ 50 سال کے بعد ایک واقف نہیں ملے گا آپ کو، شہر کے اندر بندے ہی بندے ہیں اور بندہ ایک نہیں رہ گیا، وہ کدھر گیا وہ فلاں آدمی؟ کہتے فلاں آدمی تو فلاں چلا گیا، کیا رہ گیا؟ پرانے آپ کا گاؤں میں جاؤ، پرانے علاقوں میں جاؤ تو وہی شہر، کبھی آپ نے پرانے شہر جو چھوڑ کے آئے ہو، جو انڈیا سے آئے لوگ، جو ادھر سے آئے ہو، آپ نے گاؤں آپ پنڈ میں جاؤ تو وہ سارے کا سارا علاقہ پھرتے 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 کہیں کوئی پرانا درخت نظر آ جائے تو نظر آ جائے، مانوس ورنہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔
کوئی زندہ چہرہ تو مانوس نظر آتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خوف کی بات نہیں ہے، میلے کے ساتھ ہو رہا ہے. اس لیے زندگی کا خوف جو ہے نا موت کا نہیں ہونا چاہیے. باقی موت کے خوف سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں بزرگوں نے کہ آپ زندگی میں منہمک ہو جاؤ، کام میں کام کرتے جاؤ. جس طرح کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، کام کرنے والی زندگی، مصروف زندگی جو ہے اس پر موت کے خوف کا وقت نہیں ہے. بزی رہے اور بزی ہے بس. کہتا موت آ گئی، کہتے آنے دو، اب وہ بھی نئی سے مصروفیت ہے، آنے دو. موت کا خوف عام طور پر اس آدمی کو ہوتا ہے جو صرف زندہ رہنا چاہتا ہے، کام نہیں. کہتا بڑا مہربانی ہوگی، دعا کرو مریض کی، اب بچ گیا مریض، سال بچ گیا. کتاب کہتے مریض کی حالت تو ٹھیک نہیں ہے، چلو پھر دعا کر لیتے ہیں بچ جائے، 2 سال اور بچ جائے. کہتے طبیعت ہی خراب ہوگی اس کی، تو دعا ہی کرو میرا خیال ہے. اب یہ جو کہتے ہیں دعا ہی کرو، میں کہ اس میں کیا مطلب، تم کہتے دعا ہی کرو، کہ دعا کرو اللہ آسانیاں کر دے. مجھے سمجھ آئی بھی کیا کہتے ہیں آسانیاں کر دے. وہ کہتے ہیں بھائی ڈسپیچ ہو جائے. آپ بات سمجھ رہے، یہ والے کہتے ہیں. وہ کبھی آپ نے دیکھا کہ خدا سے وہ آدمی مرنے لگے کاما آ جاتا ہے. کاما کا مطلب ہے بس نہ زندگی ہے نہ موت ہے، پھر وہ سورج یاسین کی مدد مانگتے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ زندگی ہوتی ہے سارے احباب کے ساتھ. یہ جو آپ کا اندیشہ ہے نا، خوف، یہ نقلی ہے. کہ جب آپ کا ایک دوست مرا، آپ کو مر جانا چاہیے تھا، آپ نہیں مرے. آپ بات سمجھ رہے ہیں، نہیں مرے. رشتہ دار جب کوئی چچا ماموں کو ایک آدھ فوت ہوا ہوگا تو آپ نہیں مرے. کوئی بابا نانا دادا فوت ہوا، آپ نہیں مرے. کوئی ادھر ادھر اور رشتہ دار فوت ہوتے رہے، نہیں مرے. مطلب یہ ہے کہ جن کی خاطر آپ نے زندہ رہنے کا جواز سوچا ہوا ہے، ان میں سے لوگ مرتے کرتے جا رہے ہیں اور آپ جو ہے نا پھر ٹاک سے بات نہیں ہوتے. کہتے ہیں ہمیں موت کا ڈر ہے. کہتے ہیں کہ پیارے چھن جائیں گے. پیارے تو چھن گئے اور پیارے چلے جا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے بات، پرانا ماحول، پیارا ماحول چلا جا رہا ہے، اور پھر آپ سارا کچھ دیکھتے ہو کہ غائب ہو جاتا ہے، اور پھر آپ زندہ رہتے ہو. تو ثابت یہ ہوا کہ پیارا ماحول کے لیے زندہ رہنا یہ بہانہ ہے آپ کا. آپ صرف زندہ برائے زندہ ہی رہنا چاہتے ہو. یہ موت کا خوف ہے اس آدمی کے لیے جو صرف زندہ رہنا چاہتے. ورنہ پیارے کے ساتھ پیارا ہی رخصت ہو جاتا ہے نا، کبھی نہیں رخصت ہوا. مطلب وہ لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں، صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں، انہیں خوف ہے. خوف سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ پیار کرو پیدا، اور ایک مقصد پیدا کرو، اور مقصد کی لگن پیدا کرو، اور مقصد کی لگن میں مصروف عمل ہو جاؤ. پھر کبھی موت کا خوف نہیں آئے گا. جن لوگوں کو مقصد تھا، لگن تھی، وہ جہاد کے میدان میں جاتے تھے بے دھڑک، مرتے بھی رہتے تھے، اور موت کو میلہ بنایا ہوا تھا، رونق بنائی ہوئی تھی، خوف نہیں ہوتا تھا. اب ہماری زندگی ویسے ہی ہے نا، آرام سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، موت کا خوف بھی ہوگا اور کیا ہوگا، اور کام تو ہے کو نہیں. میں لہٰذا موت کا خوف ہی ہمارا فیوریٹ کام ہے کہ وہ کیا بنے گا. جی تو بندہ ہے، اسپتال ہی اسپتال بھرے پڑے ہیں، ڈاکٹر بھی مرتے جا رہے ہیں، مریض بھی مرتے جا رہے ہیں. کیا ہے قصہ، پوچھو ڈاکٹر سے. ایک دفعہ ایسا ہوا واقعہ، کچھ ڈاکٹر کا ہوا کہ میری بات کرتے رہتے تو یہ ادھر ادھر دیکھا. دیکھو بات یہ ہے کہ آپ لوگ موت سے تو نہیں بچا سکتے کسی کو، کیونکہ آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. ہارٹ اسپیشلسٹ خود ہی ہارٹ سے رخصت ہو گیا. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا، چلے گا. تو جب موت سے نہیں بچانا پھر کس چیز سے بچا سکتے ہو؟ تکلیف سے بچا سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر آپ لوگ نجائز پیسہ کماتے ہو، اور وہ آپ سے ڈاکٹر جو ہے پیسے وصول کر لیتا ہے، آپ پیسہ چھوڑ دو، آپ اللہ کا پیارے ہو جاتے ہو. تو قبرستان وہیں کے وہیں بھرتے جاتے ہیں، شہر آباد ہوتے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کھیل ہے. موت سے ڈرنے کا ایک طریقہ اور ہے بچنے کا. مجھے اب یوں سمجھ لو کہ زندگی ایک وسیع قسم کی ایک عمارت ہے، ایک طویل قسم کی دیوار ہے. پرانے زمانے سے لوگ بناتے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، اور یہ چلتی جائے گی ازل سے ابد تک. آپ اس مین لائن میں کوئی کنٹریبیوشن کر جاؤ جو ایک وسیع تناظر میں آ رہا ہے نا، لائف کنٹینیوٹی میں، ماضی حال مستقبل میں آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی چیز شامل کر جاؤ تاکہ یہ پتہ چلے کہ جس دور آپ کا دور تھا، آپ نے اس دیوار میں ایک اینٹ جے لگا لی، پھر موت کا خوف نہیں ہوگا. جب آپ مین لائن سے ہٹ جاتے ہو، اپنی کچھ بنا لیتے ہو الگ چیز، تو پھر موت کا خوف ہے. مثلا آپ عبادت کر رہے ہو، عبادت پتہ چلتا ہے کہ 1400 سال پہلے کا نظام ہے. آپ جانتے نا کہ یہ سارا نظام وہ ہے، اذان کا، نماز کا، پرانے کا، درود شریف کا، سارا نظام وہی چلا رہا ہے. آپ اس کے اندر میں ہو جاؤ گے تو ماضی کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو گیا، موت کا خوف نہیں آئے گا.
کیونکہ جس آدمی کو لگن ہو گئی ہو ماضی کے ساتھ، بلے حضور پاک سے محبت ہونے والا، اسے موت کا خوف کیا ہوگا؟ کہ لگن جو ہے ادھر بھی لگن ہے، ادھر پردے کے بعد بھی لگن ہے، ادھر دیدار کی تمنا ہے، ادھر دیدار کا فیصلہ ہے، اناؤنسمنٹ ہے. آپ بات سمجھیں نا، جہاں پر مطلب تمنا رہتی ہے دیدار کی، اور جب زندگی سے پرے ہو جائے تو دیدار ہی دیدار ہے، واقعات ہی واقعات ہے. گئے ہوئے لوگ سارے کے سارے دریا کے پرلے کے سارے انتظار کر رہے ہیں آپ کا، تو موت کا خوف نہیں ہوتا. با مقصد زندگی کو موت کا خوف نہیں ہوتا، اور محبتوں والی زندگی کو موت کا خوف نہیں ہوتا. اور کتنے مطلب لوگ ہیں جو محبت کے نام پہ مر جانا پسند کرتے ہیں. تو اس لیے موت کا خوف صرف ان لوگوں کو ہے جو صرف زندہ برائے زندہ طویل زندگی چاہتے ہیں. اگر با مقصد زندگی ہو اور خلیل ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. با مقصد زندگی کا طویل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، با مقصد ہونے چاہیے. تو مقصد جو ہے موت کے خوف سے بچاتا ہے، محبت موت کے خوف سے بچاتی ہے، عبادت موت کے خوف سے بچاتی ہے، شب بیداری موت کے خوف سے بچاتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لو موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب. کیا کہا؟ ہاں، موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب. اور موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب. تو راتوں کو جاگنے والے جو ہیں ان کو زندگی موت کے ملا کے وہ اکٹھے رہتے ہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتے. تو روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ. اور موت کیا ہے؟ زندگی کا آخری ایک مرحلہ. اور جو تسلیم و رضا والے ہیں وہ بھی موت سے نہیں ڈرتے. پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا اور موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا. تو یہ جو ہے نا مرنے سے پہلے کا مر جانے کا عمل، یہ موت کی وجہ سے تسلیم و رضا کے ساتھ گزرنا. تسلیم و رضا کا معنی تیرا عمل ہے جب تک تو نے رکھا ہم رہے، جب تو نے بلایا ہم آ گئے. کہا جاؤ ہم آ گئے، کہا آؤ، ان کا ماں ہے تاڑی مارو ڈار نہ باؤ، اسی آپ ڈرا دے کیوں، اسی آ ہی رہے. تو وہ جو غائب ہو جاتا ہے نا، بھاگ جاتا ہے چیز لے کے اللہ سے، زندگی لے کے بھاگے کی طرح میں نہیں آؤں گا، اس کے پیچھے میں لگا دیتا ہے اللہ. پھر چل بھائی چل واپس چل، اس کے لیے موت کا خوف ہے. تو محبت کے لیے موت کا خوف نہیں ہے. باقی ایک اس کا آسان طریقہ ہے، فانی کی محبت نکال دو، موت کا خوف نکل جائے گا. فانی کی محبت کیا ہوتی ہے؟ پیسے کی محبت، شہرت کی محبت، دنیا کی محبت، گلیمر کی محبت، یہ آسائش اور علائش اور آرائش اور نمائش، اس کی محبت جو ہے نا، اس کو نکال دو، پھر آپ کو موت سے بچ جاؤ گے. آپ موت کے ہمارا کیا تعلق ہے؟ وطا حیات کیا ہے؟ مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، 100 بار ہم نے آنا، 100 بار ہم نے جانا، ہمارا آنا جانا چلا رہتا ہے. آپ بس میں موت کوئی کا ڈر نہیں ہے. موت کا ڈر جو ہے نا دشمنوں کو ہوتا ہے، جس کی دشمنی ہے دل میں. جس دل میں محبت ہوتی ہے اسے موت کا ڈر نہیں ہوتا. تو موت جو ہے نا وہ صرف اس کا غور کرتے تھے. آپ تیاری کرو موت کی، کہ تیاری کرو، بس ڈرو نا. کچھ لوگ اتنے ڈرتے ہیں کہ اس کو ڈرو نا، آپ موت کی تیاری کرو. ڈاکٹر صاحب کے سوال کے جواب آپ کا ایک بڑا ہاں خوبصورت جملہ یاد آیا ہے آنے دو. کہ قبر میں روشن ہونے والے چراغ ہاں دنیا میں جلائے. ہاں یہ کیا قصہ سمجھ آ گئی بات؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے جی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا مفصل جواب ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یا مجھے یا آپ کو ہاں جی، مجھے تو آ رہی ہے. اس جملے سے آپ کے سوال کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، جی. آنے دو. اچھا جی، ایک اور کچھ آ رہا ہے، خیال نہ ہے، سوال ہے. اچھا جی، سوال آ رہا ہے. سوال ہے، اور سوال ہے مکمل، مکمل ہے، وضاحت کے بغیر. ہاں بولو. وہ آپ نے ایک مرتبہ اس کو سوال بناؤ. کہ قبر میں انسان کی یاد آئے بالکل ضائع ہو جائے، آپ نے فرمایا. اور اگر یاد آج ضائع ہو گئی تو یہ منکر نکیر جو ہیں ان کے سوالات کے جواب یہ میں نے بتایا آپ کو. آج یہ یاد نہیں آ رہا. ہاں منکر نکیر کے سوال ادھر ہی ہے، مرنے سے پہلے جواب دے کے جاؤ. آپ آگے کے لیے پڑھنے میں چھوڑ جانا، میں نے آپ کو پہلے بتایا. آپ اسے جواب دے کے جاؤ کہ دین کیا ہے آپ کو، آپ کا رب کیا ہے، آپ کے مسئلے کے بارے آپ کیا ہو.
یہ نہ کہنا میں خبر میں جا کے بتاؤں گا، تو منکر نکیر ان لوگوں کے پاس روز آتے رہتے ہیں، حساب کتاب ان کا برابر رہتا ہے، سمجھے بات؟ تو آپ کہتے ہیں قبر میں جا کے میں بتاؤں گا، تو آپ کے پاس ابھی ہر روز قبر ہوتی ہے۔ اس آج کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس وقت جس کو رات آتی ہے سلا دیتا ہوں، اب اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے ساتھ، تو جس کو ہم چاہتے ہیں روح واپس لوٹا دیتے ہیں۔ بس اتنی ساری کہانی ہے۔ تو کسی آئندہ کی قبر کا انتظار نہ کرو، تو مومن جو ہے نا وہ اپنی قبر کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ کافر کی موت اچانک آتی ہے، اور مومن جو ہے نا موت میں رہ کے زندگی کا جلوہ کرتا ہے۔ آپ موت کے اندر ہی بیٹھے ہو، کیونکہ آپ کا تصور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ چل رہے ہو، آپ کی ساری لائلٹی جو ہے نا ماضی کے ساتھ ہے، جو گزرا ہوا ہے، آپ کو موت کا تصور ہی اور ہے۔ شہید کو ماننے والا کیا موت کو مانے گا؟ ہم تو شہید کو زندہ مانتے ہیں، آپ کیسے مانتے ہو؟ بات بھی ٹھیک ہے، ورنہ اگر فرشتوں نے عربی میں سوال کر لیا اور آدمی عربی نہیں جانتا تو بہتر ہے نا یادداشت بھول ہی جائے تاکہ کوئی نیا علم مل جائے اس کو وہاں، ورنہ پنجابی میں یہ بولے گا، فرشتہ عربی پوچھے گا، سنا ابھی تمہارا کیا حال ہے، یہ کوئی عربی بولنے لگ جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتایا گیا صرف زندگی والوں کو بتایا گیا کہ ایسا ہوتا ہے تاکہ تم صحیح سلامت سمٹ کے چلتے جاؤ۔ جس سے یہ بتایا گیا کہ ایک 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں، 10 میں یہاں خرچ ہوگے 70 مل جائے گا آخرت میں۔ بے شمار لوگ ہوتے ہیں کہ آخرت میں 70 ملے گا، ادھر وہاں خرچ کرنے کی جگہ کون ہے، وہاں جا کیا کرو گے 70 روپئے کو؟ کسی ایسے علاقے میں چل جاؤ جہاں کرنسی نہیں چلتی آپ کی، تو کیا کرو گے پیسوں کو؟ تو کرنسی اور ہے وہاں پر، 70 لفظ وہی ہے لیکن مضامین اور ہیں، واقعات اور ہیں۔ اس لیے یہاں کی گنتی جو ہے نا وہ آپ کو ایسی بتائی ہے جو اور سمجھ نہیں سکتے بات۔ آپ ذرا انہی دنیا کی دیکھی چیزوں کے اندر آپ جج کرتے ہو واقعات کو کہ اللہ کی رحمت کیسے ہوتی ہے۔ کہ یہ سمجھ لو اللہ کی رحمت ہوتی ہے جیسے صحرا کے اندر جو ہے نا بس رحمت کا سایہ، بادل کا سایہ، انسان سمجھ جاتا ہے صحرا کی دھوپ میں بادل کا سایہ سمجھ جاتا ہے کہ ہم یہ رحمت ہے۔ لیکن اصل میں اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے، اللہ کو پتہ ہے اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے۔ آپ سمجھے بات؟ یہ زندگی کے اندر جب تک آپ ہو، آپ کو زندگی کی ٹرمز میں بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ جو ہے نا وہ خبیر ہے، جاننے والا ہے۔ کس طرح خبیر ہے آپ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں بس اللہ جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ سننے والا ہے۔ کہتے وہ بالکل اسی طرح سن لیتے جیسے ہاں کہتے سن لیتے۔ اب یہ آپ کو جیسے جیسے ڈیولپ کرتا ہے آپ کا ذہن اس طرح کہتے ہیں کہ ایسی خبر آتی ہے، اللہ کو ایسی خبر آتی ہے کہ اللہ سنتا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ اب کان والے کو سمجھایا جائے بھائی کان نہیں ہے لیکن وہ سنتا ہے، کیونکہ وہ کان بنانے والا ہے، اس کو پتہ ہے کیسے سننا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس فریاد کو بھی سنتا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ اب جہاں کان نہیں رہتے، اب ایسے میں ویسی فریاد جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے اس کو بھی سنتا ہے۔ تو اللہ کی سماعت کا مضمون اور ہے۔ تمہیں زندگی میں زندگی کے انداز سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ قبر ہوگی، وہاں خیال کرنا، وہاں سوال ہوں گے، تاکہ ابھی سوال جو ہے انتظار کر لیں۔ یہ نہیں کہ فرشتے آ کے عربی میں بولیں گے، تم سے بات کریں گے کہ ہیلو ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو، اچھا پھر آپ کو وہ مجھے یاد تو نہیں، کلمہ تیسرا یاد تھا، وہ کدھر کا ساری وہ کتاب میری پیچھے رہ گئی۔ تو یہ نہیں ہے جو بات کہ وہاں پنجابی بولنے والے کو عربی میں سوال کر دیا جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے۔ آپ سمجھ یہ بات؟ اللہ تعالیٰ مضمون ہی اور جس زبان میں آپ پیدا ہوئے اسی زبان میں مطلب آپ کا واقعہ چلتے جا رہے ہیں۔ بس آپ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بات سمجھو، زندگی کے اندر ہی فیصلہ کرو۔ ہاں پوچھو آپ۔ ہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسی نے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ پہچاننا کیا ہوتا ہے، رب کو پہچاننا کیا ہوتا ہے؟ بس معمولی سی بات ہے کہ جس شخص نے رب کو مانا پالنے والا، آپ اپنی زندگی کو دیکھو اور اپنی زندگی کے اندر سے اپنے رب کی تلاش کرو۔ پہلے زندگی کی تلاش کرو، اپنا جائزہ لو کہ آپ ایک چیز کو معمولی سی بات کر رہے ہو کہ آپ یہ لمبی بات ہے، آپ اگر دیکھتے ہو اپنے آپ کو اور اپنی آنکھ کو دیکھتے ہو، خالی اسٹڈی کرو کہ یہ کیا ہے۔ آنکھ جلوہ
دیکھنے والا آلہ، جس ذات نے آنکھ بنائی، آپ نے نہیں بنائی تو آپ کو پتہ ہے، کیونکہ انسان نے نہیں بنائی، اسے پکا پتہ ہے کہ اینک بنائی ہے تو بنائی ہے، انسان نے تو آنکھ تو نہیں بنائی نا، سمجھے بات؟ تو آنکھ کا افادیت کیا ہے، اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ آنکھ کچھ اشیاء اور کچھ مناظر دیکھتی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ جو آنکھ کے علاوہ آپ نے آپ کو نہیں دیکھ لی، اور علاوہ جو اس کے دیکھ رہی ہے. تو جس نے ذات میں آنکھ پیدا کی ہے اس نے منظر پیدا کیا ہے. آنکھ تمہاری، منظر اس کا. اور جب تک آپ منظر کے اندر دلچسپی لوگے تو پھر آپ اپنی آنکھ کا شکر ادا کرو، آنکھ بنانے والے کا شکر ادا کرو. تو آنکھ کے اندر ہی وہ منظر پیدا کرنے والا آپ کو نظر آ جائے گا. اپنی آنکھ میں، اپنی آنکھ کی کاریگری میں اس منظر کو پیدا کرنے والے کو دیکھنا ہے جس نے آنکھ کے سامنے والا منظر پیدا کیا. آپ بات سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کہ آپ کے جو پسندیدہ مناظر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور آپ نے کیسے دریافت کیا؟ اپنی آنکھوں کی وجہ سے. تو آپ نے پہچانا کس کو تھا؟ اپنی آنکھ کو. تو نظر کا آیا؟ اب منظر پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو بنانے والا. آپ تنخواہ لاتے ہو کہ یہ میں نے محنت کی ہے، خود تنخواہ بنائی. ہم ملازمت کرتے ہیں، مہینے کی بعد تنخواہ ملتی ہے. اس میں کسی اور رب کا تصور کیا ہے؟ آپ یہ کہو کہ آپ کو محنت کرنے کی توفیق دینے والا رب، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب. اگر آپ رزق کو رازق کے ساتھ منسوب دیکھ لو تو پھر آپ کو اپنی محنت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی نظر آئے گی. پہچان اپنی ہو رہی ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے اپنی پہچان کے بغیر. مطلب ایک وہ تو باقی اطلاع ہے، پہچان جو ہے نا، پہچان کی کہانی آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے. اب تو بات سمجھ؟ مثلا نماز ہے، اس سے بڑی کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے. نماز تم پڑھو گے تو تم اللہ کی تم نماز پڑھو گے، نماز اللہ کی. اللہ سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو کہ یا اللہ یہ سیدھے راہ دکھا، سیدھے راہ دکھا. اتنی آہستہ سے کہتے ہیں کہ دوسرا بندہ نہ سنے. تو گویا کہ اللہ سے رابطہ کرنے کا انداز تم نے کر لیا. اپنے آپ کو پہچانو کہ تم یہ اللہ کا رابطہ کر رہے ہو. اپنے آپ کو پہچانتے جاؤ، ساتھ ساتھ اللہ کی پہچان ہوتی جائے گی. آج یہ غم کدھر سے آ گیا میرے پاس، ذرا غور کرو کہ 10 منٹ کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ غم ادھر سے آیا تھا جس سے خوشی آئی تھی. جس نے خوشی بھیجی تھی اس نے غم بھیجا. اپنے آپ کی دریافت جو ہے نا وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی دریافت. صرف اپنے آپ میں ذرا غور کرو، آپ کے غم، آپ کی خوشی، آپ کے واقعات، آپ کے گواہ، آپ کا ذہن، آپ کا دل، آپ کا کان، آپ کی سماعت، آپ کی گویائی، ساری کی ساری جو ہے نا آپ کو اللہ کی راہ بتائے گی. اب پھول سے آپ لے لو، جیسے اقبال نے کہا، کہتا پودے کے پاس گیا کہ پودا کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ پودے کے اندر بڑا خوبصورت ہے، یہ پتے ہیں، پتے سبز ہیں، پھول سرخ ہے. کہتے اس کا بیج ضرور رنگین ہوگا. کہتا یہ بیج تو رنگین نہیں تھا، بیج بے رنگ تھا. کہ زمین میں رنگ ہوگا، کہ زمین ہی بے رنگ ہے. پانی میں رنگین ہوگا، کہتے پانی بے رنگ تھا. کہتے اب اتنی کرشمے کہاں سے آ گئے؟ اللہ کی وجہ شان بھی ہوتی ہے کہ بے رنگ بیج ہے، بے رنگ زمین ہے، بے رنگ پانی ہے، تو رنگ کے در سے پیدا ہو گئے. اور پھر درخت ہے نا، جس چیز کا درخت ہے اسی پودے سے پیدا ہونا ہے. آم سے آم ہی نکلے گا، اور آم سے آم ہی نکلے گا، اور بیج سے درخت نکلے گا، درخت سے بیج نکلے گا. ایک میں کئی ہوں گے، کئیوں میں ایک ہوں گے. یہ عجیب کہانی ہے. عبادت سے کثرت، کثرت سے عبادت. آپ گھر میں کھڑے ہوئے ہو، پہچان رہے ہو، اور پھر مولا کی کائنات سمجھ آ جائے گی. چاند ستارے نظارے پیارے پیارے جو ہے نا یہ تمہارے دیکھنے کے برونے میں نہیں. تم دیکھنے والے نہ ہو تو چاند کیا ہوتا ہے آپ بتاؤ؟ اگر تم سننے والے نہ ہو تو بلبل کا نغمہ کیا ہوگا؟ کھانے والے تم نہ ہو تو زمین سے اگے ہر پھل سبزیاں وغیرہ وغیرہ کیا ہیں. تو گویا کہ تیرا ہونا ان کے ہونے کے لیے اور ان کا ہونا تیرے ہونے کے لیے، اور یہی رابطے میں خدا نظر آ جائے گا. اور یہاں سے بات سمجھ آ جائے گی کہ اب اس کا اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، اب یہ مشکل بات ہے اس لیے اس کو نہیں بیان کرتے عام طور پر. اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کا بیان کہ اللہ کیا ہیں، اللہ سے کیا شان ہے،
بیان کرنے کے لیے انسان کی زبان کو چنیں گے. اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے کے لیے انسان کی زبان کو چنا گیا. اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے کسے چنا گیا؟ انسان کی زبان کو. اور اللہ کبھی اپنے آپ کو خود بیان کرے تو وہ چاہے جہاں سے بیان کرے، درخت سے بیان کر سکتا ہے اپنے آپ کو کہ میں تمہارا اللہ ہوں. انسان سے بیان کر سکتا ہے کہ جو آپ نے کنکری پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی. اب یہ اللہ تعالیٰ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا سارا علم جو ہے نا یہ انسان کے لیے، ساری بات جو ہے نا انسان کے لیے. انسان ہی کو اللہ نے بتایا کہ یہ میں نے دنیا بنائی ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی ہے، تمہیں بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، فرشتوں میں سے سب نے سجدہ کیا، انکار کیا، اس کو نکال دیا اور یہ تمہارے لیے ہے. تم دیکھو گے تو اللہ کریم جو ہے صرف انسان کی خیال میں ہے. ذرا آپ جب اسٹڈی کرو گے تو معلوم ہوگا کہ انسان کو بھی ہر وقت اللہ کے خیال میں رہنا چاہیے. اللہ کو دریافت ہو جائے گی، تمہیں اپنے آپ میں سے دریافت ہو جائے گی. تو اپنے آپ کی اسٹڈی کرو، اپنا جائزہ لو، اپنی وابستگیوں کو دیکھو. یہی بات لے لو، مقام آئے گا کہ وہ اللہ دریافت ہو جائے گا. آپ سنتے ہو کبھی فلم کے گانا سنتے ہو، اس سے آپ کے اندر کچھ فوش کلامی پیدا ہو جائے گی، کچھ اور واقعات پیدا ہو جائے گی. دوست کی آواز سنتے ہو، دوستی پیدا ہو جائے گی. دشمن کی آواز سنو گے، خوف پیدا ہو جائے گا. ایک ایسی آواز سنو گے جس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. وہ آپ کی آواز جو آپ کے کان میں آ رہی ہے وہ پہچان کے لیے اللہ کا مقام ہے آپ کے کان کے اندر. یہ آواز آج کجا امی آیا دی آواز ہے دوست کہ یہ اللہ کی آواز کدھر سے آ گئی ہے. تو اسی ساری کائنات میں آپ کو ہر چیز جو ہے نا اس کو دریافت اس انسانی وجود کی دریافت سے آپ نے کرنا ہے. آپ کا کوئی حصہ جسم کا ایسا نہیں ہے جو دوسری دنیا سے متعلق نہ ہو. دوسری دنیا کا مطلب آپ تمہاری تو زندگی کسی اور کی اسٹڈی کرو گے، دیکھو گے کوئی اور منظر، کوئی اور. کان تمہارا بولنے والا کوئی اور ہونا چاہیے تو آپ دنیا سے وابستہ ہو گئے. اللہ نے کیا کھیل بنایا. تم زبان استعمال کرو، سننے والا کوئی اور کان ہونا چاہیے. تو یہ بھوک تمہیں لگی ہے، اگی ہوئی کوئی اور چیز ہونی چاہیے زمین میں. تو ہر چیز تمہاری جو ہے نا کہیں اور سے آ رہی ہے. درمیان میں رابطہ جو کرنے والا یہ اللہ کی ذات پہچان ہو جائے گی. تو خود بخود میرا ایک وقت آئے گا کہ آپ پہچان ہو جائے گی. پھر جن لوگوں نے پہچانا ان لوگوں نے پہچان لیا. تو پہلی پہچان جو ہے نا پہچاننے والے کی ہے، پھر پہچان ہونے والے کی ہے بعد میں. پہلے اس کو پہچانو کہ یہ مشین کیا ہے، یہ کیسی چیز ہے جو پہچاننے والا ہے. انسان کو پہچاننے والا بنایا گیا. اس لیے تم اس کی پہچان کرو کہ تم کیسے ہو. اپنی پہچان کرو انشاء اللہ بدلے میں پھر اس کی پہچان ہو جائے گی، خالق کی پہچان ہو جائے گی، مالک کی پہچان ہو جائے گی. اور بڑے لمبی بات ہے کہ وہ کہتا ہے پھر ہم نے چہرہ بھی یہی رکھا، پسند کیا. اللہ کو جو محبوب چہرہ ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے انسانی چہرہ. تو اللہ تعالیٰ اتنی شانوں والا اللہ پھر انسانی چہرے کا پسند کرتا ہے. پھر انسانی چہرے کی قدر، اس کی قیمت، اس کے واقعات اور پسند کرنے والے کے واقعات، یہ ساری چیز اسٹڈی کرتے جاؤ تو اپنی ہی پہچان کے اندر ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی پہچان. اس لیے کسی ظالم انسان نے کبھی اللہ والا نہیں ہوا. حالانکہ ظالم انسان جا کے اللہ کو پتہ کر لینا نہیں پتہ ہے. ظالم معاشرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے رہے لوگ، ان کے خلاف جنگ کرتے رہے، نہیں پہچان ہوئی. اور پہچان کے لیے فاصلہ یا قربت نہیں چاہیے، پہچان کے لیے پہلے اپنی پہچان چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ دور کے آپ لوگ جو ہے نا ان ذات کو پہچان رہے ہو، دیکھے بغیر پہچان رہے ہو. ایسے کئی لوگ تھے جو دیکھتے رہے پہچان نہ سکے، ابو جہل قسم کے لوگ. تو یہ ہے واقعات. اپنی پہچان کرو تاکہ تمہیں پہچان ہو جائے. یہ ضروری ہے. ہاں جی. منکر نکیر ہے آپ سے پوچھنے والے کہ آپ کیا کرتے رہتے ہو. ہاں ہم ملاقہ سمجھو، بندے سمجھو. آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کرتے ہو، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، آپ کا حساب محاسبہ. ہاں لفظی معنی دیکھتے ہیں ڈکشنری میں کوئی اس کا معنی ہے ضرور کہ منکر کیا ہوتا ہے، نکیر کیا ہوتا ہے.
ملاقہ کا کیا معنی ہوتا ہے یہ پتہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. فی الحال تو آپ اسے باقی جاؤ ان دونوں لوگوں سے آپ کا کام کرو ہم اپنا کام کریں. اچھا اور دوسرے جو چیز قبر میں ملے گی وہ قبر سے پتہ کریں گے. ہاں انسان وہ ہے جو خدا کو پہچانے اور خدا وہ ہے جو عقل میں نہ آئے. عقل میں نہ آئے یہ کیا؟ نہیں یہ جو عقل میں نہ آئے والی بات ٹھیک ہے. بات ایسی چیز ہے کہ عقل کو ہم کہتے ہیں سبب اور نتیجہ. عقل کسے کہتے ہیں؟ جو سبب اور نتیجے کا علم جانتا ہو اس کو عقل کہتے ہیں. جو سبب کا جہاں نہ تعلق ہو اور جہاں نتیجے کا نہ تعلق ہو وہاں کوئی اور ہی کھیل ہو جاتا ہے. جس سے مطلب آپ کی ایک دوستی ہو گئی سبب کچھ بھی نہیں ہے اور نتیجہ کچھ بھی ہو تو وہاں پر آپ یہ دیکھو گے کہ پھر آپ کی کہانی اور ہو جاتی ہے. تو عقل میں اس لیے وہ نہیں آتا کہ آپ کا عقل جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے پیدا ہونے کا کوئی اور سبب ہونا چاہیے اور اس کے پیدا ہونے کی کوئی اور وجہ ہونا چاہیے. بیٹا پیدا ہونے سے پہلے باپ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ کی عقل جہاں تک موجود ہے. اور عقل پیدا کرنے والے کو آپ اس عقل سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو تمہاری مخلوق ہے عقل اور خالق کو کیسے سمجھے مخلوق. تو وہاں پر مطلب ایک اور ہی شعبہ ہے. وہاں پر جو ہے وہ بے سبب شعبہ ہے بلکہ مسبب شعبہ ہے. اس لیے وہاں کا یہ علم نہ برت لینا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان جو ہے آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے. آدم علیہ السلام کو کوئی باپ ہونا چاہیے نا. بس یہ بھی بات آپ کی یہاں تک عقل ہے کہ پھر ایک سلسلہ چال نکلتا ہے جو پہلا کون ہوگا. پھر جو پہلا اس کو آدم کہیں گے آدم علیہ السلام. تو وہاں پر بدلے میں باپ کے بغیر ایک انسان کی تخلیق واجب آئی سبب سے کٹ گیا. تو سبب سے جہاں بات کٹ جاتی ہے وہاں سے سفر ہوتا ہے مسبب کا. ابھی تو آپ سبب سے کٹتے نہیں ہو کہ آپ کہتے ہو محنت کریں گے تو ہم مطلب واقعات ملیں گے صحت کریں گے تو واقعات ہوں گے. تو وہاں جب بے سبب بات ہو جائے وہاں سے سمجھ آتی ہے کہ مسبب کا کیا فیصلہ ہے. ابھی آپ سبب سے نکلتے نہیں ہو اس لیے عقل سے نکلو تاکہ سبب سے بچ جاؤ. ہم سبب کے کھیل کر رہے ہیں. سبب کا معنی یہ واقعات ہے ایسا ہوگا کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں. ہمیں خراج کر لی غریب ہم ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں خراج کر دو غریب نہیں ہوگے. کہتے ہیں یہ بڑے حالات تنگ ہیں. کہتے ہیں چل مہمانوں کو کھانا کھلایا کرو. کہتے ہیں پہلے حالات تنگ ہیں اور مہمانوں کو کھانا کھلاؤ. ارے راز ہے سارے واقعات ہیں. اس لیے آپ عقل جو ہے نا وہ احاطہ نہیں کر سکتی. عقل تو آپ نے آپ کو نہیں سمجھتی کہ عقل خیال پیدا کرتی ہے کہ خیال خود بخود آتا ہے عقل میں. عقل خالق ہے کہ عقل مخلوق ہے یہ سمجھ نہیں آئے گی بات کہ عقل کیا پیدا کر سکتی ہے. عقل کو بے شمار باتیں آج تک سمجھ نہیں آئی ہیں. بے شمار چیز سمجھ نہیں آئی ہیں. یہی سمجھ نہیں آئی ہے آج تک کہ پانی جو ہے بے رنگ ہے زمین بے رنگ ہے بیج بے رنگ ہے. رنگ کہاں سے آ گیا؟ اور یہ جو موسم ہے موسم کہاں سے آ گیا؟ کہتے زمین کی گردش سے. اچھا یہ گردش کیسے آ گئی؟ کہتا ہے نظام شمسی ایسا ہے. نظام شمسی کیسا ہے؟ کہتے ہیں اس میں روشنی ہے وہاں سے ٹوٹا ہی ہے تو ستارہ آ گیا بائک کو بجا ہے. ستارہ چل پڑا سیارہ چل پڑا ٹوٹا نظام شمسی. بھائی نظام شمسی ایسا کیوں ہے؟ کہتے اب یہ نہیں سمجھ آتی ویسے مسیح کہتے ہوئے. کہتے اگے کی بات ہے اور ہے جو سمجھ آتی ہے وہاں اور ہے. عقل یہاں سے شروع کرتی ہے کہ ایک دفعہ سیارہ تھا چاند تھا سیارہ ٹوٹا زمین سورج چلا تو پھر چلتے چلتے ٹھنڈا ہوتے ہوتے 5 کروڑ سال 25 ارب سال یہ کرتے کرتے اس میں زندگی کے آثار نمودار ہو گیا وغیرہ وغیرہ. چل ٹھیک سورج کو ایسا کیوں بنایا؟ کس نے بنایا؟ ایک حادثہ تھا حادثہ کس نے کیا؟ کہتے یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے. کہتے یہ ہم سے سمجھ بس جہاں سائنس فیل ہو جاتی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ کی طرح. تو سائنس جہاں فیل ہوتی ہے وہ عقل فیل ہو جاتی ہے. عقل یہ فیل ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو کسی کی بات نہیں مانتا تھا اس کے چھوٹے سے بچہ پیدا ہو گیا اس کی بات ماننے لگے. عقل کی بات کرو یہ کیا بات ہے؟ کہتے تو دشمنوں کی بات مطلب میں تو بڑے بڑے جلمے تو نے کیے جلسے کیے اور بڑے بڑے ہنگامے تو نے کیے کسی کی بات نہیں مانی. تو چھوٹا سا بچہ چیخ لگایا تو بےتاب ہو گیا. کہتا ہے پتہ نہیں اس کی بات میں کیا فریاد ہے. اور چھوٹا سا بچہ جو لے دے کے بیٹھ کے باپ کو. اب یہ جو ہے نا یہ عقل سے باہر ہے کہ عقل کیا کہتی ہے. عقل کہتی ہے دلیر تھا اور بچہ چھوٹا سا بچہ جو باپ دلیر جب بیٹھ گئے تھے بچہ چیخے لگا رہا ہے ڈاکٹر کو بلاؤ. میں تو کسی ڈاکٹر کو نہیں مانتا. کہتا آج کہتا پتر ہے بچہ ہے. تو جہاں کی عقل پھیل جاتی. عقل کہاں پھیل جاتی؟ یہاں پھیل جاتی
کہ باپ کی محبت جب بچے کی رہتی ہے تو عقل فیل ہو جاتی ہے، ماں کی آتی ہے بچے کی عقل فیل ہو جاتی ہے، عقل فیل ہو جاتی ہے، دوست کے ساتھ جب تلق بجاتے ہیں فیل ہو جاتی ہے، اتنا حساب کرتا ہے کمپیوٹر کی طرح، یہ 2 اور 2 4 2، تو کون ہے تو آپ نے چل تمہیں چمار لے جا، یہ عقل فیل ہو جاتی ہے، عقل 1000 بار فیل جائے، روز فیل جائے، عقل آپ کے سر میں درد ہو عقل فیل جاتی ہے، وہ یہ سر میں بہت سر درد ہے، کہتا ہے وہ آپ کے دوست کراچی سے آ رہا ہے، کہتا ہے چل چھوڑا دوستوں کو، آپ کے سر میں درد بڑی سر میں درد ہو تو کراچی کے دوست بھول جاتے، تو انسان کی عقل اتنی ساری ہے کہ ذرا سر میں درد ہو نظام عالم درم برم ہو جاتا ہے، تو عقل کا تو روز فیل ہونا لکھا ہوا ہے، آپ روز کا پتہ نہیں چلتا یہ کیا بات ہے، سمجھ نہیں آتی، حالات تو ٹھیک ہے پتہ نہیں جائے کیوں خراب ہوگی، محنت ہم بھی کرتے ہیں پتہ نہیں وہ اس کے حالات زیادہ ہے، یہ سارے خوش رہتے ہیں، مجھے سمجھ آتی ہے بات کیا ہوتا ہے، بار اندر نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ عقل روز فیل ہوتی ہے، روز سوچتی ہے روز فیل ہوتی ہے، روز سوچتی ہے روز مار کھاتی ہے، اور یہ اس لیے عقل سے آپ وہ خالق کو آپ نہیں سوچ سکتے جو روز ازل سے پہلے ابد کے بعد، ہر سبب سے پہلے، ہر انجام کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، یہ کوئی جنون ایسے ہے جوں کہ تھا، یہ اور بات ہے، یہ دائرے کا علم ہے، یہ زندگی اسٹریٹ لائن کا علم نہیں ہے کہ دائرہ کیسے کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا، کہتا تھا شروع ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے، وہ شروع رہتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، دائرہ ہوا اسے کہاں سے ختم ہونا ہے، کہ وہ زندگی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہنچ جاتی ہے، بس ہر چیز اللہ سے نکلی ہے، اللہ کسی شے سے نہیں نکلا، وہ یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو بات کہ ہر شے اسی سے ہے، وہ کسی سے نہیں ہے، سب کا مالک ہے، کوئی چیز اس کے مالک نہیں ہے، اور وہ سب کا خالق ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ باتیں آپ کو کہاں سے سمجھ آئیں گی، اس لیے ان باتوں کی آگے جائے، تبھی تو یہ بات ہے کہ آپ عبادت کرتے ہو، عبادت اس لیے کرتے ہو کہ سمجھ نہیں آیا، سمجھ جس کی سمجھ آ جائے اس کی تم بات نہیں کرتے، تم اس کے بات ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم اس سے ڈرتے ہو اور اس کو نہیں سمجھ سکتے، بس یہی عبادت کی وجہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم تو سمجھ نہیں سکے، جتنے اللہ آپ نے دیکھے ہوئے نا رب دیکھے ہوئے تھے، بتوں والے رب، کارخانے والے رب، سورج والا رب، چاند والا رب جو بنائے تھے لوگوں نے، دیکھے تھے سمجھ میں جب آ گیا تو چھوڑ دیے، کہ تو سورج اس کو پوجا کرتے تھے ہم، وہ جی بدل آیا تو سورج غائب ہو گیا، کیا رب ہوگا، کہ چڑھو اس کو، چھوڑ دیا، سمجھ آ گئی کہ بات کیا ہے، بادل کا معنی کہتے وہ بھی کچھ نہیں بات ہوگی، اس کو مانا وہ بھی کچھ نہیں، لوہے کو مانا وہ بھی کچھ نہیں مانی، یعنی جو سمجھ آتی تھی نا آپ کی عرفان آتا کہ آپ چھوڑتے گئے، پہچان کرتے کرتے اللہ کو چھوڑتے گئے، جو آپ اللہ بنایا، اب یہ واحد اللہ لا شریک ہے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے، اور وہ فعال اللہ ما یرید وہ کرتا ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ رابطہ ہے، اور روز رابطہ ہے، آپ کی خفیہ دعائیں منظور ہوتی ہے، آج بھی زمین میں آپ لوگ جانتے ہوئے زمین میں امانت دفن کرو نا تو امانت محفوظ رہتی، زمین کو کہہ دو نا کہ یہ مردہ امانت ہے، ہم 6 مہینے سے پہلے لے جائیں گے تو بالکل اس کو اثر نہیں ہوگا، کیڑے کو نہیں پڑے گا، آپ نے کبھی دیکھا ایسا؟ تو اللہ کے حساب اور ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اللہ، اور شکر کرو سمجھ نہیں آیا، آپ کی عبادت سے قائم ہے، جو سمجھ آتی جاتی ہے انسان چھوڑتا جاتا ہے، لہذا اللہ ہماری سمجھ سے باہر، اللہ زندہ ہے لیکن زندگی کی سمجھ سے باہر ہے، اللہ قائم ہے اور آپ کے قائم رہنے کی سمجھ سے باہر ہے، اللہ تمام انسانوں کی مجموعی سمجھ سے باہر ہے، بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ عبادت سے بے نیاز ہے کہ اس کی کوئی بات کرے نہ کرے لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے جب زندگی بھیجی ہے تو موت کو بھیجی اس بات سے بے نیاز ہے کہ تم سوال کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھو، میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے کیا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شانیں ہیں، بس تمہارے ذہن میں سمجھ نہیں آتی، ہاں دل میں سمجھ آ سکتی بات، دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے تو سمجھ آ جاتی بات، جب آنکھ میں آنسو آ جائے پھر سمجھ آ جاتی اللہ قریب محسوس ہو سکتا ہے، پہچان نہیں ہو سکتی، بس قریب محسوس ہو سکتا ہے، پہچان نہیں ہو سکتی، تو ذہن جو ہے نا یہ ذریعہ نہیں ہے اللہ کو پہچان کا، دل ذریعہ ہو سکتا ہے، شب بیداری ذریعہ ہو سکتا ہے، محبت ذریعہ ہو سکتا ہے، فانی کی نا اللہ کی پہچان کا ذریعہ اللہ کے کسی محبوب کی محبت ہے۔ ہاں بولو آپ۔ اور میں بھی بک میں لکھا ہے کہ دین میں دھوکہ نہیں ہے، اگر دھوکہ ہے تو دین نہیں، ہاں لیکن ہم تو روز برا یہ تو ہم کی بات کر رہے ہو نا، دین کی بات نہیں، یہ دین کی بات نہیں ہماری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کیوں کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ دین کو دھوکہ نہیں ہر معاملے کی بات نہیں۔ اب یہ آپ کی ہمارا نقص نکل آ رہا ہے، دین کا نقص نہیں کر رہا، جو آپ نقص نکال رہے ہو اسی کو تو میں بیان کر رہا ہوں، آپ اپنا نقص بیان کر رہے ہو، یہی میں بیان کر رہا ہوں، جو سوال آپ کر رہے ہو وہی سوال میں کر رہا ہوں،
کہ ہم لوگ یا وہ لوگ جو دین کے نام پر بے دین بات کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. یہی آپ کہہ رہے ہو, یہی میں بھی کہہ رہا ہوں. تو اس لیے آپ جان کرو کہ جب آپ یہ بیان کرتے ہو کہ یہ سچا دین ہے اور بیان کرتے ہو سچا دین ہے, خود سچے نہیں ہوتے, تو تم کیا کہتے ہو؟ اس کا جان کرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ دیکھتے ہو کہ ہر روز دھوکہ نظر آتا ہے, اس کو چھوڑ دو, آپ نے دھوکہ دینا بس. اب ہمارا جو ہے نا افتتاح کہاں سے ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں سے, کہ آپ لوگ سچے دین کے اندر جب داخل ہو تو آپ سچے ہو کے داخل ہو, آپ دھوکہ نہ دینا دین کے نام پر, تاکہ مطلب آپ دھوکہ نہ کھا جاؤ. اور وہ لوگ جو کرتے جا رہے ہیں پتہ نہیں کس طرح سے, ان کی مصلحت کیا ہے, ان کی ضرورت کیا ہے, ان کو چھوڑ دو. آپ بالکل سچے دل سے مطلب اپنے دین میں داخل ہو جاؤ, مکمل طور پر سچا ہونے کی پوری بھرپور کوشش کرو, اور اس طرح کوشش کرو جیسے مرنے کے قریب سچا ہو جاتا ہے انسان, اتنا تو کم ہو جاتا, بس مسئلہ حل ہو جائے گا. اور کبھی مطلب میں جھوٹ نہ بولو, کبھی دین میں ملاوٹ نہ کرو, اور کبھی اسلام کے ساتھ دھوکہ نہ کرو. تمہاری زندگی تمہیں جواب دہ بنائے گی. آپ نے آپ کا خیال رکھو. دوسرے کی خامی بیان کر دو گے تو تمہاری خوبی نہیں بنے گی. آپ چلتے جا رہے ہو کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے پوچھا کہ تم نے کیا فراڈ کیا کہ دین کے ساتھ؟ کہتے جی ہم نے کہا کہ سارے نے لیا ہے. یہ تو کوئی جواب نہیں وہاں پر. کہتے ہیں ان کے ساتھ دیکھو ان کا پھانسی لگائی ہوئی, تو بھی لگ جا کر, یہ کیا بات بنی کہ سب نے کیا تو کیا واقعات ہے؟ اپنی جان بچاؤ. ہاں جی ڈاکٹر صاحب بولو. انسان جان بوجھ کر کیوں غلطی کرتا؟ جان بوجھ کر غلطی یہ کرتا ہے, اس کی عادت یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, جان بوجھ کے نہیں کرتا, اس کو شعور اتنا ہے, اس کی ٹریننگ اتنی ہے, اس کو آگے وہ معلوم نہیں ہوتا کرنا کدھر ہے, ٹانگوں ٹوئی کرتا رہتا ہے. وہ غلطی کو برائے غلطی نہیں کرتا, ایسے مطلب دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہے, تجربہ, غور, فکر. اور کچھ لوگ جو نا رحمت کا سارا کہ میں گناہ کی سمت بڑھتا رہا یہ دیکھنے کے لیے کہ تیری رحمت کتنے قریب ہے ہمارے. یہ کچھ لوگ ایسے بندے ہوئے رحمت کو پکارنے کے لیے کرتے رہے. غلطی کرنا, جس نے زیادہ رحیم مانا وہ غلطی کر گیا. تو غلطی کرنا جو ہے نا ایک قسم کی جبلت ہے انسان کی. فال ڈاؤن, اسے پہاڑی کے اوپر لے جاؤ, وہ ایک پاؤں ضرور نیچے رکھے گا, کہیں نہ کہیں غلطی کر دے گا. یہ اس کے اندر کے شعبہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ تاریخ اور روشنی سے بنا ہوا ہے نا, تو پھر کبھی کبھی تاریخی یہ کر جاتا ہے. مثال بتائی انہوں نے کہ رات کی تاریخی میں ایک بادشاہ نے کہا کہ اس میں پیارے دودھ کے ڈالو, کیا تالاب بنایا بیربل وغیرہ نے, ایسا نا کہ رات کے اندھیرے میں آ کے یہاں ایک دودھ کی گاگر ڈال جاؤ. اور سارے لوگوں نے یہ کہا کہ چلو اتنا دودھ ڈالیں گے, ہم نے مطلب کیا کہ پانی ڈال دیا جائے. تو سمجھ آ کے کہتے پیور پانی تھا اس میں. ہر ہم یہ سمجھا اتنے دودھ ڈالنے والے ہیں تو میرے ایک گاگر سے کیا فرق پڑتا, چلو چھوڑو. ہر ایک یہ سمجھاؤ گا وہ مکمل مطلب پھر پانی نکلا. تو یار آدمی کہتے اتنا اسلام کے اوپر پڑے جا رہا ہے, لوگ یہ باتیں کرتے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ساری خوراک کافی ہو گئی ہے, اچھا ساری باتیں ہیں, میں اگر یہ کہنا کیا تو کیا فرق پڑے گا. سارے یہ کہتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑے گا. تو وہ لوگ کہتے ہیں چلو ہم نے اسلام بیان تو کر دیا کافی ہو گیا, آگے ہم نہ چلے تو کیا فرق پڑے گا, اور تو لوگ چلنے والے ہوں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تبلیغ کی بجائے آپ عمل میں داخل ہو جاؤ. تو آدھے لوگ تو آدھے کو کافر سمجھتے ہیں مسلمانوں میں, تو یہ پتہ نہیں مطلب کیا حساب کتاب ہے. تو کیا کس سے کیا بنے گا, ملت کیسے بنے گی, قوم کیسے بنے گی. آپ لوگ سنسیئرلی چلو, سنسیئرلی, بالکل سنسیئرلی چلو. اللہ سے آپ دور نہیں ہو, آپ کو ہمیشہ دیکھا جا رہا ہے, آپ کو واچ کیا جا رہا ہے, آپ کو سنا جا رہا ہے. غور کرو, 4 دن کے میلے میں کتنے سارا جھوٹ بول لو گے آپ. جو آپ نے جھوٹ کا ذکر کیا ہے, ہاں کچھ پروفیشن ایسے ہیں جس میں تھوڑا سا بلکہ زیادہ بھی بعض دفعہ ہاں اس کو ہم ٹرک کہہ لیتے ہیں, اس میں اس کو ہم کوئی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی ہم چلاکی کر رہے ہیں, تو جھوٹ اس میں بولنا پڑتا ہے. پروفیشنز کچھ ایسے ہیں, ہاں انسان بعض دفعہ کوشش بھی کرتا ہے تو اس میں وہ پھر کبھی پورا اترتا ہے کبھی نہیں اترتا. اس سلسلے میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح بعض اوقات وکالت ہے, ہاں مجرم کا وکیل, اب وہ مجرم کو ثابت کرے گا کہ یہ معصوم ہے, جھوٹ بولے گا. اب یہ جو ہے نا سلسلہ, یہ آیا مغرب سے, انگریزوں کی طرف سے,
اور آپ اس میں بڑی سختی کے ساتھ مبتلا ہو، جس سے جمہوریت آپ کے یہاں آئی، مغرب کی طرف سے مبتلا ہو آپ. اگر تو اللہ تعالیٰ الیکشن کے ذریعے اللہ ہوتا تو پھر تو ہم جمہوریت کے قائل جاتے. نہ کوئی اللہ کا پیغمبر جمہوریت کے ذریعے ہوا، بلکہ ایسے ایسے پیغمبر ہوئے زندگی میں 4-5 ہی مطلب مسلمان بنائے. جمہوری فیصلہ آج جمہوری فیصلہ اللہ کے شاید حق میں نہیں ہے دنیا کے اندر. آج زیادہ لوگ نہیں مانتے اللہ کو، اور اللہ پھر اللہ ہی ہے. اس لیے جمہوریت جس طرح ہے، جس طرح یہ ہے، جس طرح میڈیکل ہے آپ، اور صفائی اور پاکیزگی کا فرق ہے. مغربی تعلیم میں صفائی سکھائے گی، پاکیزگی نہیں سکھائے گی. صاف رہنا سکھا دے گا لیکن پاک ہونا اور چیز ہے، صاف ہونا اور چیز ہے. اور غسل اور ہے اور نہانا اور ہے. اور نہائیں گے روز اور غسل نہیں کریں گے تو یہ سارا ناپاک صفائی. یہ ناپاک صفائیاں مطلب وہ لوگ کرتے رہتے ہیں. اس لیے یہ جو نا یہ تعلیم کی بیماری ہے. اور آپ کے یہاں وہ معاشرہ بنا نہیں ہے جو اسلام کا مدعا ہے. مدعا ہے اسلام، معاشرہ نہیں بنا. اس لیے اس کا علاج صرف اتنا ہے کہ جب ایسی کوئی دقت ہو کہ جہاں جھوٹ بولنا پیچھے کی ضرورت ہو تو اس میں کم سے کم جھوٹ بولو. اور جہاں تم مجبور پائے جاؤ گے وہاں شاید تمہیں مطلب معافی ہو جائے مجبور کی. اور جہاں تم مجبور نہیں پائے گئے تو وہاں تمہیں چاہیے کہ تم مجبور نہ ہونا. اس لیے کوشش یہ کرو مجبوری کو چھوڑ کر جہاں مجبوری سے بچت ہے وہاں سے بچ جاؤ. کہتے یہ تو پیشہ ورانہ مجبوری تھی تو یہ کیا تھا؟ ہاں کہتے یہ ہو سکتا تھا، نہ کیے جائے تب بھی یہ ہو سکتا ہے. آئندہ وہ نہ کرو. جس کے کیے بغیر گزارا سکتا، جس کے کیے بغیر گزارا نہیں سکتا اس کو بھی ہم سینکشن نہیں کرتے، لیکن چلو اس کو چلنے دو. یہ عدالتیں ایسی ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ اگر بعد میں ثابت ہو جائے کہ مجرم تھا تو مجرم کے وکیل کو بھی پھانسی لگا دو. اور جس نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا پچھلے جج اس کو بھی پھانسی لگا دو. پھر کوئی مجرم نہیں رہ جائے گا. صاحب ایک عدالت قاضی کی عدالت ہو جائے گی. اللہ اللہ. مقصد ہے کہ یہ کیا ہے، اس کو اتنے پیسے دے دو، پتہ ہے وکیل کو پتہ ہے کہ یہ مجرم ہے. آج پھر تم نے مطلب چوری کی، کہتے ہاں کی تھی میری فوجدری کی ہے. کہتے اچھا کوئی بات نہیں، دیکھو جب یہ پوچھا جائے تو اب یہ بتانا. کہتے یہ بتا کہ میرے دستخط ہی نہیں ہے. کہ میرے دستخط نہیں ہے، میں تو بالکل تھا ہی نہیں وہاں پر. وہ پتہ نہیں کیا ہوا کہتا. چل بچ گیا لیکن بری بات. سمجھے بات؟ کیا کرو؟ جہاں مجبور ہے وہاں چپ، جہاں مجبور نہیں ہے وہاں چپ. اچھا سمجھ گیا بات؟ وہاں سے بدل جاؤ جہاں مجبور نہیں ہو تو تمہاری آزاد زندگی جواب دہ ہے. مجبور زندگی کو شاید جواب دہ سے بچا دیا جائے. آزاد، جہاں آزاد ہو وہاں جواب دہ ہو، جہاں آزاد نہیں ہو وہاں جواب دے دیں. کہتے وہاں تو کھائے کوئی بھوکے مر رہے تھے، مرتے وقت جو ہے نا یہ سور مل گیا، کھانا پڑ گیا. انہوں نے کہا چل جان بچا لو. لیکن جب تم مر نہیں رہے پھر کیا کھایا؟ حرام کھایا، رشوت کھایا. پھر کیوں کھایا؟ جب تیرے پاس حالات بہتر تھے اس وقت جواب مشکل بن جائے گی. جب حالات میں چائس ہو وہاں اچھا چائس کرو، جہاں چائس بند ہو جائے وہاں سوال نہ کرو کہ وہاں چائس نہیں ہمارے پاس، گرنے کے علاوہ چائس ہی ہوگی، پابند ہوگی، زندگی مجبور ہوگی. جہاں آزاد ہے وہاں کی جواب دہی ہے. تو جواب دہی کس کی ہے؟ آزاد کی. جھوٹ سچ یہ وغیرہ وغیرہ لوگ جو ہے بس آزاد کی بات ہے. اصل میں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا نا جھوٹ نہ بولو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس صرف ایک اعلیٰ قسم کی شخصیت بنانے کے لیے 4 دن کے زندگی میں اعلیٰ شخصیت بناؤ. اور تمہارے پرابلم جو ہے نا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، وہ بڑا خطرناک ہے کہ تمہارے پاس علم ہے اسلامی شخصیت کا. کیا ہے؟ اسلامی شخصیت کا. لیکن تمہارے پاس جو پسندیدہ شخصیت ہے وہ مغربی تہذیب ہے. اب اسلامی تہذیب یا اسلامی علم جو ہے نا مغربی تہذیب نہیں بن سکتا. بس یہ دقت ہوئی پڑی. چاہتے تم ہو مغربی انداز فکر، جس طرح زندگی پسند کرنا چاہتے ہو یہ سارا کچھ، اور چاہتے یہ ہو کہ کلمے کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اسلامی نتیجہ مل جائے اور مغربی زندگی مل جائے. یہ نہیں ہے سکتی. یہی پرابلم پیدا ہوا. اب بات سمجھ، مسئلے سے نکلا، کلمہ کلام پڑھا، حج کرنے گیا اللہ تعالیٰ کے گھر دیکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا، بڑا بڑا رونق ہوا. کہتے بس 2-4 الیکٹرانک کے سامان ہی لے آئے ہم تو، اور کیا کیا. پھر ساتھ میں ٹی وی ہے، وی سی آر لے کے آ گیا. 2-4 بندے فلمیں پاک نہ پاک پڑھ کے لے آیا.
اور حج کرنے گیا تو الٹ پلٹی پروگرام کر کے آیا باپار. کہتے حج کے پہلے نکل آتے ہیں ہاتھ میں جاتا ہوں تو کچھ یہ چیز رہتے ہیں آپ یہاں سے بھیج دیتے ہیں کچھ سمجھ اور سارا حج کو ہی بندے پہ کاروبار خراب کر دیا. تو یہ نہ کرو. حج کرنے جا رہے ہو تو پھر حج کیا, کاروبار کرنے جا رہے ہو تو حج کا علاقہ چھوڑ دو, پھر کسی اور کا کاروبار کرو. تو دین کے اندر جو ہے نا دنیاوی یا انویسٹمنٹ نہ کرو. بس اتنی سی کہانی ہے کہ اگر تم نے کوئی کمانا بھی ہے تو کماؤ, مسجد سے مت کماؤ. آسان ہو جائے گی بات. مجبوری کا چھوڑ کے آزادی جہاں پر ہے وہاں سے بچ جاؤ. جہاں راستہ تھا تمہارے پاس گنجائش تھی وہاں بچ جاؤ, جہاں گنجائش نہیں ہے وہاں کا ہے. آزاد زندگی میں سے جھوٹ سے بچنے کے لیے اللہ کے فضل کی ضرورت ہے یا آدمی کی کوشش کی ضرورت ہے؟ اچھا یہ ہے اس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا ایک اور نام ہے, اس کو بولتے ہیں توفیق الہی. جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی توفیق عطا فرماتا ہے, توفیق الہی اس کو مل جاتی ہے, تو اس کے اندر عمل پیدا ہوتی ہے. کوشش سے آپ کہہ رہے ہیں تو صحت مند کوشش جو ہے نا یہ توفیق الہی ہے, اور توفیق الہی جو ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے. تو اللہ کا جب فضل ہو جائے تو ایک صحیح سمت میں کوشش پیدا ہو جاتی ہے. بعض اوقات جو ہے تو سمت خود چل کے آ جاتی ہے, یہ الگ کہانی کچھ لوگوں کی ہوتی ہے. آپ آج سمجھیں کچھ لوگ کون جائے جی خانہ کعبہ کدھر سے کدھر ہم جاتے پھریں گے, چلو ادھر ہی بندے پہ خانہ کعبہ سیدھا کرو کہ ہم چل کے نہیں جا سکے تھے خانہ کعبہ جیسی, بٹھا کے دل میں اسی کی نماز پڑھ لو. اب اس کو دل میں بٹھا لو, خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا کرنا ہے, والے اپنے دل میں اللہ کا بٹھا کے, یہ الگ کہانی ہے. یہ مقامات کی بات ہوتی ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب ایک مقام پر ایسے آ جاتے ہیں تو وہ ایک کچھ لوگوں کے ساتھ واقع ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ اس بات پر غور کرو کہ کوشش جو ہے دو طرح کا نتیجہ ضرور دے گی, یا اگینسٹ اللہ یا ان فیور آف. اگر آپ کی کوشش اللہ کی سمت جا رہی ہے تو یہ توفیق الہی تھی. اگر اللہ کی سمت کے علاوہ جا رہی ہے کوشش تو آپ یہ سمجھو یہ تمہارا نفس. تو نفس کی گمراہی بھی کوشش کرتی ہے, اور فضل تعالیٰ بھی کوشش میں مصروف رہتا ہے. اس کو جہاد بولتے ہیں, اس کو فساد بولتے ہیں. اب اگر شر ہے وہ فساد ہے, کوشش بڑی فسادی آدمی بڑی کوشش کرتا ہے, بڑی کوشش کرتا ہے اور کوشش کر کر کے انہیں فساد کرنا ہے. اور جہاد جو ہے نا یہ کوشش یہ بھی ہے لیکن اللہ کے حکم اور اللہ کے نام پر ہے, اور وہ بھی کوشش ہے لیکن شر کے لیے ہے. آپ یہ دیکھو خیر کے لیے کوشش جو ہے نا یہ اللہ کی توفیق ہے, اور شر کے لیے یہ کوشش جو ہے تمہارا نفس ہے. اسے دعا کہتے ہیں کہ من شرور انفسنا, اللہ میں بچا, آپ میرے نفس کی شر سے بچا. تو کوشش جو ہے رائے گاہ ہونے والی کوشش. اس لیے دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ, یہ دعا ایک لکھی ہے کتابوں میں, اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان کوششوں سے جو رائے گاہ ہو جاتی ہیں. اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس گناہ سے جو دعا چھین لیتا ہے. کیا گناہ؟ جو دعا چھین لیتا ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اس عمل سے جس سے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں. میں پناہ مانگتا ہوں اس عبادت سے جو غرور پیدا کرتی ہے. کون سی عبادت؟ جو غرور پیدا کرتی ہے. اور اللہ میں پناہ مانگتا ہوں مطلب اس انکساری سے جو نقلی ہو, انکساری بھی نقلی ہو جاتی ہے, یہ بھی بڑا غرور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے آگے جب دعا کرتے کرتے ایک مقام آتا ہے, یا اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں اس مقام پر جو مجھے اپنا آپ پہچاننے کے بعد تیرے ہی راستہ نظر آیا. تو یہ دعائیں مانگا کرتے تاکہ آپ کی کوشش دنیا کے اندر اگر ٹھہرنے کی ہے تو یہ شر ہے, نکلنے کی ہے تو یہ خیر ہے. کوشش دو کام کرے گی, یا جال میں پھنس جائے گا یا جال سے نکلے گا. اب بتاؤ کوشش تم کیا کر رہے ہیں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوشش یا دنیا کے جال میں مبتلا ہو رہا ہے, دانوں و دام میں مبتلا ہو رہا ہے, یا کوشش سے وہ نکلنا چاہ رہا ہے آزاد, کہ چھوڑو ہم جو زنجیریں توڑ چکے اس کو چھوڑ دو تاکہ ہم آزاد ہو جائیں. وہ کوشش جو اللہ رجوع کراتی ہے وہ خیر ہے, جو اللہ دنیا رجوع کراتی ہے وہ شر ہے. وہ کوشش جو یہاں کے لیے پیسہ گننے کے لیے آتی ہے وہ شر ہے, اور جو اس سے آزاد ہونے کے لیے طرف آتی ہے رجوع کرنے کو. کہتا ہے وہ تھا ایک جس کو شہباز بولتے ہیں, باز, ایگل. کہ ایک دفعہ ایگل جو ہے نا
ایگل اور یہ دونوں سیر کر رہے تھے. یہ جو گد کا نام کیا ہے؟ گد ہے کرگس. دونوں سیر کر رہے ہیں, بلند مقامات کی سیر ہو رہی ہے اور آپس میں تبادلہ خیال بھی کر رہے ہیں. اور خیر وجہ پہ دیکھو کتنی اونچا آسمان ہے, کتنی نیچے زمین ہے. وہ فلک کی طرف بولے سوئے لامکان اڑنے والا ایگل شہباز. گرگس نے کہا ایسے, کرگس نے, کرگس کہتے, اس نے کہا بھائی بات سن, یہ بلند خیالی جو ہے نا تیری اپنے ساتھ, یہ تیرے ذہن کی بات ہو سکتی ہے. ادھر ہمارا پیٹ کے اندر جو ہے نا فساد مچا پڑا ہے. کہ بلند خیالی تیری روشن خیالی تجھے پتا, مجھے تو وہ ایک مرا ہوا گھوڑا نظر آ رہا ہے. اس نے آپ گد نکال کے پھینک کے نیچے آ گیا, زمین کی طرف آ گیا اور وہ جو ہے نا اپنا چکر لگا دے رہا. تو شاہین کے لیے جو پرواز ہے وہ اگر پیسے اس کو مل جائیں تب بھی چھوڑ دے, کبھی نہیں چھوڑے گا پرواز. اس کو اقبال نے کہا نا کہ اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی. کیونکہ یہ پیسہ ہے, ناجائز پیسہ ہے یا یہ جھوٹ جھوٹ ہوگا, اس سے ایک بات ہو جائے گی, انسان اپنے آپ میں بھیک ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. دولت مند لیکن کمزور, غریب لیکن دلیر. اب یہ واقعہ یہ ہے کہ سوئے لا مکان اگر آپ پرواز کر رہے ہو تو پھر ایک اور کہانی بن جائے گی. وہ آپ کی بلند خیالی, رفت خیال اور شاہی کے لیے ایک اور ہی کہانی ہوتی ہے. کہ شاہی کے بارے اس نے کہا کہ وہ کہتے اچھا بھی نہیں رہتا. کیا ہے اس کا شعر؟ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں. شاہی نے اپنے بارے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. تو وہ چوٹی نے شاہی سے ذکر کر رہا تھا, بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا یہ شاہی صاحب یہ بتاؤ کہ میں ذلیل و خوار ہوتی پھرتی ہوں اور تیرا مقام سورج چاند ستاروں سے بلند ہوتا ہے, کیا میرے کمزوری کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں نو سپیر کو نہیں لاتا نگاہ میں ان کو نگاہ میں جاتا, تو رزق ڈھونڈی خاک میں ڈھونڈی جا, رزق ہی رزق تلاش کر جا. یعنی اللہ نے پوچھا انسان سے تو دوزخ میں جائے کہ جنت میں جائے, کہتے جتنے دو پیسے زیادہ ملتے ادھر بھیج دے ہمیں. تب اتنا بھی تو کاروباری ہو جاؤ نا, اللہ سے کہو جتنے دو پیسے زیادہ ملتے ادھر بھیج دے. تو بات یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. تو یہ معمولی بات ہے, پیسہ ہونا نہ ہونے کی بات نہیں ہے, ٹرینڈ کی بات ہے, ایک مزاج کی بات ہے. اگر پیسہ ہے تو غریب کے کام بھی آنا چاہیے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا خطرناک ہم اس آدمی کہتے ہیں جس کے پاس ناجائز پیسہ ہے اور کسی جائز کام میں نہیں لگتا. اس سے زیادہ ظلم اور ہو نہیں سکتا کہ پیسہ بھی ناجائز ہے اور کسی جائز کام میں بھی نہیں لگایا تم نے. ناجائز پیسہ جائز کام میں لگا دیا, پھر کچھ بچت کی راہ ہو سکتی ہے, کوئی وکیل کھڑا ہو سکتا ہے. ناجائز پیسہ ناجائز راہ میں خرچ ہوا تو یہ تو کوئی وکیل نہ کھڑا ہوگا. اس کا دھیان کرنا چاہیے. تو محنت جو ہے یہ اگر محنت اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے تو یہ کیا ہے؟ توفیق الہی. محنت اگر دنیا میں مبتلا ہے تو یہ شر من شرور انفسنا. اور گناہ گار آدمی بڑی محنت کرتا ہے, سچ پوچھو تو جواری بڑی محنت کرتا ہے, شرابی بڑی محنت کرتا ہے, ہر بندے میں چھوٹا گھٹیا آدمی بڑی محنت کرتا ہے, چور صاحب بڑی محنت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے چور کتنی محنت کرتا ہے, بڑا منصوبہ بناتا ہے. کسی گھر سے چوری کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ اس دوسرے گھر میں جانا اس وقت جب انسان اپنے گھر میں خود نہیں جا سکتا, ڈر لگتا ہے نا باہر کے ماحول میں, تو دوسرے گھر میں چھلانگ لگانا. تو باہر والے میں چور بڑی محنت کرتا ہے, لیکن یہ محنت جو ہے نا اس کو نقصان پہنچاتی ہے. ایک جب ایک بچہ کو لے گا چور اپنی راستے پر لگانے کے لیے, اسے بتا رہا ہے بیٹا یہ یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, ایسی چوری کرتے ہیں, ویسی چوری کرتے ہیں. کہتے وہ جو مکان دیکھا سامنے جہاں بتی جل رہی, کہتے ہاں, کہتے اس میں میں نے 10 بار چوری کی ہے. انہوں نے کہا بابا آج سے میں چوری میں نہیں کرتا, میں تیرے سے جاتا نہیں, جب بھاگ جائے. کیوں؟ کہ تو 10 بار چوری کی, اس میں آج بھی چراغ جل رہا ہے, ہمارے گھر میں آج تک نہیں جل رہا ہے. تو پھر کیا بات کیا ہوئی؟ مطلب جس میں چراغ جلنا ہے اس میں جلتے ہی رہے. تو یہ بات ہوتی ہے کہانی کی. آپ یہ دیکھو کہ کیا محنتیں کیا ہیں جو رائے گاہ ہو گئی ہیں, یہ سب محنتیں, سب فضول محنتیں. تو محنت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک قادر, سب کیا ہے؟ یا انسان تو محنت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا, تیری جبلت ہے محنت کرنا, بس ایسی محنت کر جو اللہ کی طرف تجھے ملا ہے. تو نے اسے ملنا ہے, جانا ہے, کچھ محنت ایسی کر جو تو اس سے مل جائے.
تو یہ پرانے زمانے کے لوگ جو تھے نا یہاں پر پنجاب سے جا کے پنجابی پوٹری والے، وہ کہتا ہے یہ ہم نے کیا کیا، نہ ہم نے مدد کچا نہ بنایا نہ چرخا نہ یہ سارے واقعات، کل کو بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا بنایا، ہم تو دیکھتے ہی رہے، وقت ضائع کرتے ہیں، ایک ایک کر کے دن ضائع ہو گئے۔ تو تجاری میں سمجھ لگتا تھا کسی کام کی تجاری آپ نے کرنی تھی۔ تجاری کیا تھی کہ اس کے ساتھ ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم سب ادھر جا رہے ہیں، سارے کے سارے کلو ہم ادھر جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاؤ، کوئی نہ کوئی واقعات لے کے جاؤ، کوئی دنیا کے بدلے میں سیر کر کے جا رہے ہو، یا اللہ تیری دنیا دیکھ لیا، یہ نہ کہ یہاں سے کوئی گند بلاج کھا کے چل جاؤ، تم لے جا نہیں سکتے لیکن تم ملوث ہو رہے ہو، اس سے بچو۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں کسی بات کو اٹھانے کی ضرورت کو نہیں ہے۔ ایک شہر کے اندر ایک دفعہ کہتے ہیں قید پڑ گیا، قید، سب شہر پریشان، برا حال ملک کا۔ تو کتاب لکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک غلام ملازم بڑا بڑا خوش جا رہا ہے، اس نے پوچھا تم خوش کیوں ہے؟ سارا شہر پریشان ہے، مبتلا ہے، قید بڑی حالت ہے۔ انہوں نے کہا میں جس کا ملازم ہوں نا اس کے پاس دانے بڑے، مجھے فکر کو نہیں ہے۔ تو درویش کہتا ہے کتاب لکھنے والا میں نے وہیں سیدھا کیا کہ تو ہم جس کے بے ملازم ہیں، جس کے غلام ہیں، تو وہ تو مالک ہے کائنات کا، فکر کس بات کا؟ جب اس کو تم مالک کا مانتے ہو کائنات کا تو فکر کس بات کا؟ فکر تمہارا اپنا ہے، اس کی طرف سے کوئی فکر نہیں کرتا۔ تمہیں ڈر ہے کہ اللہ تمہارا غریب ہے تو تمہاری غلطی ہے، تو تمہیں اپنا اندیشہ ہے، تم آپ ہی ڈرتے جا رہے ہو، تم بس فکر کرتے ہو غلطی سے۔ تم کہتے پتہ نہیں اللہ دے نہ دے، ابھی اپنے انتظام آپ ہی کریے کہ تو ہمارا کوئی کام کرے گا یا خود ہی اپنا بیڑا پار کریے، بیڑا پار کرتے کرتے بیڑا گھر کرتے رہتے ہو آپ لوگ۔ اس لیے آپ بہت بھروسہ رکھو اللہ پر۔ جس نے آنکھ دیا ہے نا اس نے بدلے بہت سارے واقعات آپ کو دینے ہیں، جس نے زندگی دیا وہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ڈرا نہ کرو، آپ گھرایا نہ کرو، اللہ حافظ ہے۔ ہاں اور واقعات بولو آپ، اور کون ہے؟ اظہر بولے گا؟ ہاں بولو گے؟ ہر آنے والا بچہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان سے مایوس نہیں ہوا، ہاں تو یہ کیا؟ نہیں، اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کے پیدا ہونے کا ابھی جواز باقی ہے۔ زندگی کے پیدا ہونے کا جب تک جواز ہے، زندگی غرق کرنے کا جواز نہیں آیا ابھی۔ زندگی اس وقت غرق کر دی جائے گی جب پیدا کرنے کا جواز ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ جب بچے پیدا ہو رہے ہیں سمجھو کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو آپ قیامت کی نشانی ہے کہ اس میں پیدا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے کسی قوم پر، اس کو چاہیے کہ توبہ کر کے اپنی راہ راست پر چل پڑے، نیک راہ پر چل پڑے۔ اور عام طور پر اگر سمجھنا ہے تو نیک راہ وہی ہوتی ہے جو آپ کے بزرگوں کی راہ ہو۔ بالعموم آپ لوگوں کے بزرگ جو تقریباً سارے ایسے ہی لوگ ہوتے تھے۔ یہاں پہ دیکھو وہ آستان مزار جہاں گنبد وغیرہ بنے ہوئے ہیں، آپ جا کے اسٹڈی کرو، ان میں کوئی خوبیاں ملا ہے۔ قرآن کریم کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک راستہ جو ہے اس کا قرآن کریم کا راستہ، مسجد کا راستہ، حقوق العباد کا راستہ، لوگوں کو دھوکہ نہ دینے کا راستہ، شرافت کی زندگی بسر کرنے کا راستہ، بے ضرر زندگی بسر کرنے کا راستہ، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو تنگ نہ کرو، اور لوگوں سے عام طور پر اپنی شرافت کی سند لیتے جاؤ کہ یہ ہمارے محلے میں ایک آفیت والا آدمی ہے، ورنہ اگر زیادہ لوگ محلے کے تنگ ہو گئے تو یہ سمجھو کہ تمہارے خلاف یہ ریٹ ہوگی، بےجانی ہوگی۔ اپنے گرد و پیش کو تنگ نہ کرو، ماحول کے ساتھ صلح کن سفر گزارو، نیک راستہ ہے یہ، آبادی کا راستہ ہے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، یہاں شعر آتا ہے جی حافظ صاحب کا، حافظ گر وصل خواہی صورت ہر خاصوام باب برہمن باب مسلمان اللہ اللہ باب برہمن۔ یہ کیا ہے؟ یہ حافظ صاحب کیا ہے؟ صلح ہے نا جی، ہاں کسی کو تنگ نہ ہاں ہاں، اگر وصل چاہتے ہو تو ہر خاص آپ کے ساتھ صلح کرو۔ ہاں آگے، مسلمان اللہ اللہ باب رام باب، ہاں مسلمان ملے تو اس کا ہندو کا بلا اور اس کی بھی خیر۔ ہاں یہ صاحبان وصل کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اللہ جانے، اللہ کی مخلوق جانے کہ اللہ نے ان کو کیا بنایا ہے، ان کو کیا نہیں بنایا۔ کہتا ہم جو ہے نا ان کو بھی اسلام بولتے ہیں، ہم ان کو بھی اسلام بولتے ہیں، اس کے راز ہیں اپنے
کہ موسیٰ کس کو بنایا، فرعون کس کو بنایا، طاقت آپ ہی دیتا ہے، آپ ہی پیچھے سے موسیٰ کو بھیج دیتے ہیں مار اس کو، مطلب کیا ہے اس کے راز ہے. اس لیے کہتا ہے ہم آپس سے یہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ ہے، ہم سب کا مطلب ہے اپنا سلام دعا کرتے ہیں، اپنا وقت گزار وہ جانے تو اپنی توڑ دبا کہ پتہ نہیں کیا راز ہے تو کیا نہیں راز ہے، ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اسلام کے اندر ہمارے ہاں کیا کرنا چاہیے، کچھ ضرب سے کم لوگ جو تھے نا انہوں کو مبلغ بننے سے نقصان پہنچا ہمیں اسلام کو. اسلام کے اندر جو ہے نا کم ظرف لوگ جو ہے نا جب مبلغ بن گئے انہوں نے نقصان پہنچایا کہ آدھا علم نے اس کے خلاف بولا. آج بھی بڑے بڑے مطلب عالم دین جو ہے نا عیسائیوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں. تم مسلمانوں کا ایک معاشرہ بناؤ، خدا کے بندو، ایک مگر بنا سکتے تھے، ایک معاشرہ بن جائے، ایک واقعات بن جائے، مسلمانوں کو زندگی میں چار سکھ کے سانس مل جائے، کوئی آفیت پیدا ہو جائے تو کوئی ان کو شوق ہوتا ہے شہرت کا. یہ کبھی آپ نے دیکھا کہ روز ہوتا ہے کہ ایک عیسائی چار عیسائی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، بیچارے غریب غریب لوگ ہوتے ہیں، کوئی پرابلم لے کے جاتے ہیں، جناب یہ پرابلم ہے ہمارا. انہوں نے کہا ہاں یہ تمہارا پرابلم ہم حل کر دیں گے، تو جمعے کو آنا پھر تم مسلمان ہو جانا. اب کسی کی مجبوری کو کلمہ پڑھا دینا کوئی، یہ تو اسلام نہیں ہے. اسلام اگر سکھانا ہے تو کسی کو جا کے جانسن نکسن کو ان لوگوں کو جا کے اسلام سکھا دو. تو یہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے نا کہ ایک آدمی نے ہمارے یہاں بڑے بڑے ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے. ایک آدمی خط لکھ دیا، کس خط لکھ دیا، یہ جو پہلا روس کا بادشاہ تھا، کون تھا اس سے پہلے؟ ہاں کون تھا؟ کوئی کا خط لکھا تھا، گورباچوف کو لکھا ہوگا. ہاں صوفی صاحب نے خط لکھا. کیا خط لکھا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، اور ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. مطلب ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا تم مسلمان ہو جاؤ. اس طرح کا مسلمان ہوتا ہے، اس طرح فرض ادا ہوتے ہیں. تو کہانی جو ہے نا یوں نہیں ہے جیسے مطلب وہ تو حضور پاک خط لکھتے تھے نا تو خط کا مفہوم ہوتا تھا، کوئی اور ہی مفہوم ہوتا تھا، کوئی اور ہی راز ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے مطلب کوئی ارشاد ہوتا تھا باہر ہی تعالیٰ کا. تو یہ کسی کو خط لکھو، انڈیا کو خط لکھ دو، رجیب کو خط لکھ دیں ہم لوگ کہ رجیب میں من کے مسلم فلاں فلاں تمہیں حکم دیتا ہوں، میرا خیال تم ہی مسلمان ہو جاؤ. اچھا اگر نہ ہوا تو میری ڈیوٹی پوری ہوگی. یہ تو کوئی ڈیوٹی نہ ہونی ڈیوٹی ہے. تو یہ آپ نے کوئی اور حساب کرو، آپ لوگ مسلمان ہو جائے. تبلیغ سے میرا خیال ہے بچنا چاہیے. تو وہ ٹھیک ہے بلے با مسلمان اللہ با برہمن رام رام اذان ہے. تو آپ لوگ ذرا دھیان سے گزارو، آپ لوگ سمجھا کرو، آپ لوگ سمجھا رہو نوجوان لوگوں کہ آپ ایک معاشرہ بناؤ، اسلامی معاشرہ جو مسلمانوں کے لیے عافیت کا باعث ہو. ہم نے سنا مسلمان چور بھی ہوتے ہیں، مسلمان ڈاکو بھی ہوتے ہیں، مسلمان مسلمانوں کو مارتے رہتے ہیں. کراچی میں مسلمان مسلمان کو مارتا ہے، سنا ہے یہ اخباروں میں پڑھتے. واللہ عالم کیا بات ہے کہ ایک مسلمان ہوگا دوسرا مسلمان نہیں ہوگا، یہ دونوں مسلمان ہوتے ہیں. یہ کوئی ہندی کوئی سندھی کوئی مہاجر کوئی یہ ہے، سارے مسلمان ہیں. تو بس اگر سارے مسلمان ہیں تو پھر میری طرف سے یہ فیصلہ سارے نہیں مسلمان ہو سکتے. تو دونوں بجاکمت کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ مسلمان کو تانگ کرنے والا مسلمان تانگ کرنے والا دونوں ہی مسلمان ہیں. یہ اللہ کے دربار میں دونوں برابر کیسے پہنچ گئے؟ تو یہ بڑے غور والی بات ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ کوئی اور انہونی ہو جائے دعا کرو کہ کوئی معاشرہ ہو جائے، ایسا معاشرہ کہ جس میں مسلمانوں کو عافیت ہو جائے. بس مسلمان مسلمان سے تو محفوظ ہو نا. اب تو مسلمانوں کو مسلمانوں نے تنگ کیا ہوا ہے. ہندو نے تنگ کیا تھا تو ہم نے پاکستان بنا لیا. اب مسلمان مسلمان کو تنگ کرا، اب اس میں کیا کیا جائے؟ ہندوستان میں ڈرتا کہ کہیں عورتیں اغوا نہ ہو جائے، یہاں سے اغوا ہو جاتی ہے. اب کیا کریں گے؟ اب اس میں کون سی بات ہے؟ جس کو تم نے بے آبرو کر دیا، اس بے آبرو ہونے والی لڑکی کے لیے تو کیا ایسے فرض ہے کہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو، اس کو بے آبرو ہونے والے تو بے آبرو ہو گئے. مال تم نے چوری کر لیا، مسلمان چور تھا کوئی بات نہیں، کہتے کوئی بات مسلمان تھا چور، کہتے مسلمان کو چھوڑا چور تھا میرا مال واپس کرے. یہ واقعات ہے. یہ دعا کرو کیسا معاشرہ بن جائے. اور آپ کو بات کو سوال کرنا ہو تو راز بول لو، نہیں بولنا چلو پھر دعا کرو. یا رب العالمین توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے راستے پر چلے. یا رب العالمین تو آپ توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے شر سے بچا، اپنا فضل عطا فرما. یا رب رحم فرما، سکون کی دولت عطا فرما، امید کے سامنے نیند رکھو. اب بتا بھوکی تو بولو.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معبر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين اغثنا 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 يا رسول الثقلين صلى الله عليك وسلم اغثني يا حبيبي 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 صلى الله عليك وسلم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن سید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہم آپ کی خدمت میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خوبصورت بیان آڈیو MP3 کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ وہ اس عمل کو شرف قبولیت سے نوازے۔ حضرت واصف علی واصف کا جو بیان آپ سننے کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں، اس کا عنوان ہے موت کا خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ
أن أعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. سوال کوئی تو ذہن میں؟ جس کے ذہن میں کوئی سوال تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ اور پاس ہو جاؤ گے. ہاں جی موت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ کیا یہ موت کا دن متعین ہے یا انسان کی ذاتی کوششوں پر منحصر ہے؟ ایک ہفتہ آپ لیٹ آئے ہیں ہے نا، یہی تھا سوال پچھلے. اچھا اور بتاتا ہوں آپ کو. اسلامی شریعت میں بنا لو ہاں بولو کیوں سوال رک گیا. اچھا اچھا موت کے بارے میں ذرا موٹی موٹی باتیں سن لو. اچھا ہوتا ہے موٹی موٹی چیزیں جاننی چاہیے تاکہ زندگی میں بعد میں اٹک نہ جائے. ہم الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں اور الفاظ اپنے مفاہیم جو ہے نا وہ بعض اوقات بدلتے رہتے ہیں. بدل کی بات سمجھائی میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں بہت سارے. کچھ الفاظ تو ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جس کا معنی سمجھ نہیں آتا یہ لفظ کیا ہے. ہم کہہ دیتے ہیں کعبہ شریف، کبھی وہ مکان خیال میں آتا ہے، کبھی جانماز پہ بنا ہوا ایک نقشہ خیال میں آتا ہے یہ کعبہ ہے. خدا نخواستہ یہ تو کعبہ نہیں ہے نا. پہلے جانماز سے تو کعبہ پارا کرو. یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. میری بات سمجھ گیا. یہ جو ہے نا یہ ایک قسم کا کعبے کا فوٹو ہے. فوٹو تو کعبے کا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ ہے مقدس ہی لیکن صحیح نہیں ہے. وہ خاص طور پر بنا ہوا بعض اوقات آگے ہوتا ہے بعض اوقات صحیح نہیں ہوتا. تو جو دل میں کعبہ نہ ہو تو پھر وہ فوٹو پر اگر کعبہ یہی ہے جس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو پھر نیچے نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ باتیں ہم کرتے رہتے ہیں استعمال لفظ کعبہ کیا ہے مدینہ تو اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں. اس لیے زندگی میں سوالوں کا جواب شروع میں سمجھ آ جائے نا تو سفر آسان ہو جاتا ہے. کیوں آپ صاحب
اچھا موت جو ہے کسی ایک مومنٹ کا نام نہیں ہے. مومنٹ پر معنی لمحہ. موت کسی ایک لمحے کا نام نہیں ہے. موت کے عمل کی عمر اتنی ہے جتنا زندگی کے عمل کی عمر ہے. ساری زندگی کا عمل جو ہے نا یہ اصل میں موت ہی کا عمل ہے. تو ہم اصل میں آج ہم کہتے ہیں ہم زندہ ہیں، دراصل ہم مرتے جا رہے ہیں. اور آخری جو لمحہ ہوگا اس کو ہم موت کہتے ہیں. اصل موت سارے لمبے پروسیس کا نام ہے. مثلا کہ بچپن کے آشنا چہرے بچپن میں ہی رخصت ہونا شروع ہو گئے. دادا دادی ادھر ادھر لینا دینا محلے دار واقعات. تو اور نگاہ یا منظر یا یادوں کی موت ہونی شروع ہوگی. وہ دادا جان اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ عادل کے بہت سارے لوگ پیارے ہوتے گئے، موت شروع ہوگی. تو زندگی کے ساتھ ہی موت شروع ہوگی. بچپن کے دوست موت شروع ہوگی. بچپن کا اپنا زمانہ بھی موت شروع ہوگی. اسکول کے دن بھی موت شروع ہوگی. حاصل گم ہو گیا، یہ کیا کام ہے آدمی؟ ہاں حاصل گم ہو گیا، موت ہوگی. حاصل گم ہونا بڑی بات ہے اور یہ پوری موت ہوتی ہے. کوئی چیز حاصل کی ہوئی گم ہو گیا، پیسہ گم ہو جائے یا حاصل کو حاصل ہی کہو، موت شروع ہوگی. اور جن لوگوں کا دوست جدا ہو جائے، محبوب، وہ تو پوری موت ہوتی ہے. اسرائیل نے سچی سے ملاقات کی تو اس کو کہا ہم اسرائیل ہیں، موت سے کوئی ڈرانا شرانے کی بات کی. جان تیری لینے آئے ہوں. کہتے جان تو وہ لے گیا. کون لے گیا؟ وہ کیج کا راجا مہاراجا. ہاں جان تیرے لیے میرے پاس ہے ہی کو نہیں، تو بھاگ یہاں سے. اب یہ جو ہے نا ایک کہ محبت کرنے والا جان لے گیا، تو یہ بھی مطلب ایک موت ہے. تو اسرائیل کو واپس کر دیا سچی نے. اسرائیل کو جان ملی نہیں وہاں سے. جان کس کے پاس تھی؟ اس کی سچی کی کنو کے پاس. مدد میں بات سمجھ آئی؟ جان کس کے پاس ہوتی ہے؟ محبوب کے پاس. یہ بھی موت شروع ہوگی. محبوب کو چلے جانا، آہستہ آہستہ عمر کا ڈھل جانا، یہ سب موت ہے. اور سارے کا سارا موت کی شکل. کسی نے پوچھا کہ موت کی شکل کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیری اپنی شکل ہے، اسی شکل کی میت بن جانا ہے. کہتے یہ وہ مر گیا. شکل دیکھو تو وہی تھا جو زندہ تھا. اب مرا کون، زندہ کون تھا؟ اور درمیان میں کیا واقعہ ہو گیا کہ اس کو مردہ کہہ رہے ہو، ابھی اس کو زندہ کہہ رہے تھے. بولتا نہیں ہے، کئی دفعہ نہیں بولا تم نے پھر بھی زندہ کہا. چلتا نہیں ہے، کئی دفعہ سوئے ہوئے تھے پھر بھی زندہ کہتے تھے تم لوگ. تو کوئی ایسی چیز ہے جو واقعہ اس کے اندر ہو گیا. وہ واقعہ کیا ہے؟ روح نکل گئی ہے. روح تو مرتی نہیں ہے، پھر روتے کیوں ہو؟ جسم چلا گیا، جسم زندہ تھا ہی نہیں، مرے کیا؟ تو پھر مطلب موت ہے کیا؟ زندگی اور موت، یعنی کہ روح اور جسم کی ملاقات کا نام زندگی ہے اور جدائی کا نام موت. جب روح اور جسم الگ ہو جائے اسے موت کہتے ہیں. جب روح اور جسم اکٹھا ہو جائے اسے زندگی کہتے ہیں. نہ زندگی زندہ ہوتی ہے نہ موت مرتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ آپ کا خیال ہے. فرض کرو انسان جو ہے وہ کہتا ہے مر گیا، تو مرنے کے بعد مرنے کے بعد انسان اپنے ماں باپ کے پاس چلا گیا اور زندگی میں بچوں کے پاس رہا. مرا کب؟ ادھر بھی اپنے ہی ہیں تو ادھر بھی اپنے ہیں. ادھر کو ہم زندگی سمجھ رہے ہیں، ادھر کو ہم موت سمجھ رہے ہیں. حالانکہ این ماں باپ کی گود میں چلا جائے گا، آرام سے بیٹھے ہو کہ آ گئے ہو، دیر لگائی کہ کام شام تھے، رجسٹریاں کرانی تھی مکان کی، دبا کر مکانوں کو منتقل کرتے کرتے آپ انتقال کر گئے ہو. تو ہم بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے، وہ وہاں پہ چل جائے گا، بھول جائے گا. اگر بچے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جس کے حوالے تم ہمیں کر کے گئے تھے. آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے گئے تھے؟ کہ ہم تو اللہ کے حوالے کر گئے تھے، کہ ہم بھی اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. میرے بعد دنیا میں کیا ہوگا؟ میرے سے پہلے دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے؟ سارا کچھ پہلے ہو گیا تو بعد میں بھی ہو جائے گا. ہم ایسے ہی گھبراہٹے پریشان کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو کہ کیا ہو جائے گا، مر گئے کیا ہو گیا. اصل میں موت جو ہے یہ کوئی کسی جرم کی سزا نہیں ہے اور کسی محنت کا انعام نہیں ہے. اچھا جدائی عارضی ہے اس لیے گھبرانے کی بات کو نہیں ہے. امر الہی ہے اس لیے فکر کی بات کو نہیں ہے. انگلینڈ چلا جائے بھائی تو پھر تم خوش ہوتے ہو چاہے 10 سال کے بعد آنا ہوا، اور اللہ کے پاس چلا جائے تو گھبراتے ہو چاہے 2 دن کے بعد تمہیں بھی جانا پڑ جائے.
میرا مقصد ہے کہ اس میں کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں ہے، اور مسلمان کے لیے گھبراہٹ والی بات نہیں ہے۔ نمبر 1 تو امر الہی ہو رہا ہے، اور نمبر 2 سب کے ساتھ ہوا۔ جب تمہیں زندگی کا تعلق تم بنا لو پیغمبروں کے ساتھ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ یہ جو واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا وہ واقعہ تو عین سب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں تو گھبراہٹ کی بات ہے۔ اور اب مرنے کے بعد سارا منظر جو ہے نیکی کا آگے ہے، رخصت پہ ہے، پردے کے باہر ہے۔ دیکھو مشکل کشا کو ماننے والے مشکل کشا کو تو مرنے کے بعد ہی ملو گے، ایک پردے کے باہر ہی ہے واقعہ، ایسا بات حضور پاک سے ملاقات، بات اللہ سے بھی بات، پردہ ادھر ہے اور حقیقت ادھر ہے۔ تو اس لیے پردہ جب چاک ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پردہ ہستی، پردہ ہستی جب چاک ہوتا ہے تو حقیقت سامنے ہوتی ہے، تو حقیقت کی طرف چلے جانا موت تو نہ ہوئی نا، بلکہ اصل موت ہے حقیقت سے دوری، یہ غفلت ہے جو ہم جس میں رہ بیٹھے ہیں، اور وہ بیداری ہے۔ جس طرح آپ ایک دیکھو کہ ایک آدمی سو رہا ہے، اب صاحب سوتے وقت آپ سو رہا ہے، سونے لگا، آپ کبھی سونے لگ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، سوتے ہوئے پہلے محسوس ہوگا کچھ دن بھر کے واقعات یاد رہیں گے آہستہ آہستہ کہ آج یہ تھا وہ تھا، دفتر میں ادھر تھا ادھر تھا کون تھا، آہستہ آہستہ واقعات بھولتے جائیں گے اور سونے کے بعد پھر ایک اور نیا منظر خواب میں شروع ہو جائے گا، وہ سمجھ جائے کہ وہ زندہ ہے حالانکہ سو رہا ہے، کہتے میں نے دیکھا کہ ادھر چلا گیا، میں وہاں گیا، وہاں دور تک بھاگم دوڑ کرتا جا رہا ہے خواب میں، اور خواب میں اپنے آپ کو پورا سمجھتا ہے زندہ بیدار، اور پھر اس کی آنکھ جب کھلتی ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ میں تو خواب تھا، اور پھر واپس آ گئے دن میں۔ بس اسی طرح جب زندگی ختم ہوگی پھر محسوس ہوگا کہ یہ خواب ہی تھا۔ تو خواب میں بڑے کاروبار کیے تھے، بکریاں خریدی تھی، وہ کدھر چلی گیا، وہ سارے کے سارا سودا ہی رہ گیا، کیونکہ جب خواب ختم ہو جائے گا تو رجسٹری کھولنی ہوگی پاس میں، خواب ختم ہونے کے بعد پھر مطلب آپ ہی آپ ہو گئے، اور خواب کے عمل کا حساب ہو جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ یہاں سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، صرف سودے کا انداز ہی آپ کا عمل ہے، سودا آپ کا عمل نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہاں کہ یہ سمجھو کہ تم نے کوئی سودا لے کے جانا ہے وہاں، کچھ نہ، صرف دیکھنا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ دھوکہ کیا، یہ عمل ہے، کسی انسان کو نقصان پہنچایا، یہ عمل ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے رہے، یہ عمل ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عمل یہ نہیں ہے آپ کیا آپ نے مطلب کچھ چیز حاصل کر لی ہے، حاصل کرنے کے انداز کا نام ہے عمل، کیونکہ حاصل تو مطلب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سارا کا سارا مال اس کا اپنا ہے، تم نے حاصل کیا کرنا ہے؟ تو اس جگہ سے تو حاصل کچھ بھی نہیں ہونا، یہ ہے یوں فنا کی بستی ہے، اس فنا کے دیس میں قیام کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ یہ سمجھ لو، کہتے یہ ہیں کہ یا تو یہ سمجھو کہ 4 دن کے زندگی میں اب بجلی اس کے اندر ہی ہے، انہوں نے جلنا ضرور ہے، کوئی ٹھہرا نہیں آج تک، اس لیے آپ موت کو زندگی کا ہی نام دو۔ موت کا کہتے روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ۔ موت کیا ہے؟ زندگی کا آخری ایک مرحلہ۔ مقصد یہ ہے کہ یوں سمجھ لو، موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب۔ اب جب موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب، اور موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب۔ کہتے ہو موت کیا ہوئی؟ پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا۔ پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا۔ مطلب یہ ہے کہ موت کا تو ہر روز آپ کو عمل دیکھ رہے ہو، رات کی موت سورج کا نکلنا ہے، اور سورج کی موت شام کا آنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ہر روز آپ دیکھ رہے ہو، ہر روز آپ سارے واقعات دیکھ رہے ہو۔ موت پر اداس ہونے والا ایمان سے کمزور ہے، اچھا خوش ہونے والا بھی ظالم ہو سکتا ہے۔ بارہ یہ اللہ کا عمل سمجھ کے اس کو دیکھتے جاؤ، یہ کیا ہے کہ بلانے والے نے اپنے پاس بلا لیا، بلانے والے نے بھیج دیا، کہتے جاؤ کام کرنے کے لیے جاؤ۔ کبھی آپ دیکھو نا فلم دیکھتے رہتے ہو، آپ شو کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، فلم کے شو نہ دیکھا کرو، اچھا کبھی چلے گئے، کوئی کہیں شو ختم ہو گھر جاؤ، کہتے ہم گھر نہیں جاتے۔
جب شو ہی ختم ہو گیا تمہارا ٹائم ختم ہو گیا بچے آپ جاؤ اپنا کام کرو کہتا میں نہیں چاہتا. یہ ناممکن بات ہے کہ آپ کے پاس ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ ہے, ایک ریٹائرمنٹ کی ایج ہے, ایک ٹینیور ہے, آپ نے 10 سال کام کرنا ہے, 25 سال کی زندگی ہے, 100 سال لگا لو جی جتنا ہے, ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. اگر جس چیز کا آغاز ہو گیا اس کا انجام ضرور ہونا ہے. جو بنیا اب وہ ٹوٹے گا ضرور. بننے والی چیز ٹوٹے گی, پیدا ہونے والا مرے گا, آنے والا جائے گا, اور جو ہمیشہ سے ہے اس کا ہمیشہ ہی رہے گا. جس کا عرف پیدائش ہے, یوم پیدائش ہے, یوم وصال ضرور رہے گا. اللہ کا اندر یوم پیدائش ہے, یوم وصال ہے. وہ اس لیے ہر پیدائش سے پہلے ہے, ہر موت کے بعد ہے, ازل سے پہلے ہے, ابد کے بعد ہے, لا زوال ہے, اسے خدا کہیں گے. اب یہ بات بھی سمجھ لو, خدا اب کس کو اللہ کہتے ہیں؟ وہ جو پیدا نہ ہوا اور جس کو موت نہیں ہے. پیدا ہونے والی شاید جو ہے اس کو اللہ نہیں کہتے. وہ جی بالکل وہ تو اللہ ہی ہے, وہ جھوٹ بولو گے تم. اللہ وہ نہیں ہوتا ہے جو پیدا ہو, تو اللہ وہ ہے جو پیدائش سے باہر ہو اور موت سے باہر ہو. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں حضور پاک آپ ہی ہیں اللہ جس کا یوم پیدائش ہوا اور وہ انسان ہوا. بس انسانوں کی دنیا میں جس کا یوم وصال ہوا اب وہ انسان ہوا. اب وہ چاہے اللہ چاہے اس کو جتنا مرضی بلند کر دے, ورفانہ اللہ کا ذکر کر دے, اپنے نام کے ساتھ نام ملا لے, ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے, شہید بنا دے, شہیدوں کا سربراہ بنا دے, لیکن ہم کیا کہیں گے کہ انسان انسان ہے, اللہ اللہ ہے. کبھی یہ کنفیوز نہ کرنا کہ اللہ اور انسان ایک ہے. اس لیے موت جو ہے, موت جدائی کا نام ہے. اب اس بات پہ آپ کو سمجھ آ جائے میں کیا کہہ رہا ہوں. جدائی کا نام ہے. اگر محبوب اس طرف ہے تو موت بہت افسوس والی بات ہے, اگر محبوب ادھر ہے تو موت خوشی کی بات ہے. اس لیے اپنے محبوب ادھر نہ رکھا کرو, محبوب ادھر رکھو, پردے کے باہر. جن لوگوں کے محبوب جو ہیں وہ پردے سے باہر ہیں, وہ آئندہ کے لیے ہیں, وہ بزرگ ہیں, وہ نیک ہیں, وہ تمام واقعات ہیں, ان کے لیے موت کوئی غم نہیں ہے. جن کا محبوب فانی ہے ان کے لیے موت بڑے افسوس کی بات ہے. جن کا محبوب باقی ہے انہیں محفوظ ہی کو نہیں ہے. اگر پیسے سے محبت کرنے والا موت میں بڑا دکھی ہوگا, مکان سے محبت کرنے والا بڑا دکھی ہوگا اور بہت دکھی ہوگا. کہتا مکان جو ہے, ایک آدمی نے مکان پکایا, یعنی مکان بنایا, مکان بنانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نیاز دے دوں, کسی بزرگ کے نام کی, دادا صاحب کے نام کی نیاز تو دے دی. مکان جو نیا بنایا ہے تو ٹیک شیک پکی, دیکھ اٹھا کے درمیان میں رکھ دی انہوں نے. اب وہ آیا, دیکھ شیک تقسیم ہوگی کہ یہ تم سارا کیا کر دیا, یہ میرا فرش خراب کر دیا, دیکھیے الگ سے. وہ جاننے والا کہتا ہے کہ تیری نیاز شاید منظور نہیں ہوئی ہے. وہ تو مطلب جس نام کی تو نیاز کرتا جا رہا ہے تو اس سے بھی یہ لرجک ہے. یہ دیگے شیگے جو ہوتی ہے ان کی کالک میں نہیں ہوتی ہے جب کسی کے نام کی اور نیاز کی دیکھ ہو تو پھر اگر تو یہ جہاں بھی ادب نہیں آیا تو پھر تو نے کیا پکایا, کیا دکھایا گیا. لہٰذا موت جو ہے یہ اس کو دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز سے جدائی ہو رہی ہے. موت جدائی بھی ہے, موت مثال بھی ہے. تم نے یہ دیکھنا ہے کہ محبوب کس طرف ہے. اگر محبوب ادھر پیچھے رہ گیا ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے, جدائی ہے. اگر محبوب آگے ہے تو موت مثال ہے, اس لیے اس کا نام مثال رکھا ہے. جدائی کا نام مثال ہے. تو اس لیے نہ کوئی انسان مرتا ہے نہ کوئی جیتا ہے. یہ خیال کی بات ہے, یہ واقعات کی بات ہے. اب بھی جو آپ کہتے ہو کہ مطلب گھر کے اندر رہتے ہو تو ہر وقت آپ کے بچے ساتھ تو نہیں رہتے ہیں, آپ تو نہ رہتے ہو, ہر روز آپ سو جاتے ہو, ہر روز کام کرتے رہتے ہو. تو موت جو ہے یہ اللہ کے پاس چلے جانے کا نام ہے. لیکن جو لوگ یہاں بھی اللہ کے پاس ہیں ان کے لیے موت جو ہے کوئی فرق والی شادی ہے. تو ایمان کی تعریف یہ ہے کہ موت سے اداس نہ ہو, موت سے اداس نہ ہو. یہ امر ہے اللہ تعالیٰ کا. اور کہتے یہ ہیں کہ موت جو ہے بعض اوقات برے آدمی کو گناہ سے بچا جاتی ہے کہ آئندہ گناہ نہ ہو, جلدی ہو گیا فارغ. اور نیک آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ نیکی سے معروم بھی کر دیتی ہے. اسے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا عمل کیا ہے. تو مرنے والا چلا گیا, اس کے لیے اللہ کا امر آ گیا. زندہ رہنے والے پر فرض یہ ہے کہ وہ اس کے لیے یاد کا تحفہ رکھے. اصل میں راز یہ ہے کہ جس کو تم بھول گئے وہ مر گیا, جس کو تم نے یاد رکھا وہ کبھی نہ مرا. تو موت کیا ہے؟ فراموشی کا نام ہے.
یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یاد رہے تو موت نہیں ہے. جتنے بزرگوں کو تم یاد کرتے جا رہے ہو سارے زندہ ہیں، جن کے آستانے، جن کے مزار، جن کے واقعات، جن کی آپ زیارتیں کرتے ہو، جن کے آپ حج کرتے ہو، سب زندہ ہے، کیونکہ زندہ یاد کا نام ہے. اور یاد رخصت ہوگی تو زندگی میں مر گیا بندہ. کہتے ہیں وہ آپ کے سارے دوست جو ہیں وہ سب کو آپ کو بھول گئے، بس مر گیا. تو کچھ لوگ زندگی میں مر جاتے ہیں، کچھ لوگ موت میں زندہ ہو جاتے ہیں. اس لیے نہ کوئی موت ہے نہ کوئی زندگی ہے. رونق ہے، میلہ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ روز ہی منظر مرتا رہتا ہے، روز ہی زندہ ہوتا رہتا ہے. اس لیے کوئی زندگی کا عمل نہیں ہے، سزا کی بات نہیں ہے، کچھ بھی بات نہیں ہے. یہ ایک پروسیس چلا آ رہا ہے، ازل سے چلا آ رہا ہے. انسان مرتا آ رہا ہے، ابھی تک نہیں مرا. اگر تم انسان کو ایک معنی سے ایک اکائی چلی آ رہی ہے، کب سے انسان مرتا 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 بلکہ پھیلتا ہی جا رہا ہے. مرتے 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 قبرستان ہی بڑھتے جا رہے ہیں، بندے ہی بڑھتے جا رہے ہیں. بندہ زندہ ہے، بندہ مرتا ہے، مرتا ہے زندہ ہے، مرتا ہے زندہ ہے. اس لیے وہ لوگ جو بے مقصد رہتے ہیں ان کو موت ستاتی ہے، جو با مقصد رہتے ہیں اور ان کا موت کچھ نہیں کر سکتی. مقصد جو ہے یہی ایک چیز ہے جو موت سے بچاتا ہے. با مقصد زندگی موت سے آپ کو بچاتی ہے. مقصد کا آغاز ہو جائے تو انسان موت سے بچ گیا. کوئی مقصد، ڈیووشن جسے کہتے ہیں، ڈیووشن، عقیدت، عزم، استقامت کسی کام کے لیے ہو جائے تو اللہ کے فضل سے پھر موت کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا. اللہ کے حکم پر چل جاؤ تو موت کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا. محبت کے راستے پر چل جاؤ تو وہاں بھی موت کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. کہتا کون سا موسم ہے؟ ایک ہی موسم ہے. محبت کرنے والوں کے ایک ہی موسم ہے، ان کے دو موسم ہوتے نہیں ہیں. اس لیے یہ بات غور طلب ہے کہ موت کوئی واقعہ نہیں ہے. اس کو نکال دو پلان کر. تو آپ ذرا یہ غور کرو کہ یاد کا نام زندگی، بھول جانے کا نام موت، اور وصال کا نام زندگی، جدائی کا نام موت. محبوب اس طرف ہو تو موت، آگے ہو تو یہ زندگی. اس لیے آپ اللہ کے فضل پر چلو. زندگی موت سزا نہیں ہے، بعض وقت انعام بھی ہے. تو بڑی بڑی دنیا کے اندر عظیم ہستیاں موت میں عظیم ہوئی. شہداء اکرام، شہداء کرام جو ہے اصل میں موت ہے ساری. شہید کیا ہوتا ہے؟ موت کی کہانی ہے. لیکن موت کی کہانی اگر عزم کے ساتھ ہو جائے تو یہ بڑی گریٹ بات ہے موت ہی. لیکن اصل میں کیا ہے؟ شہادت. نام شہادت بن گیا. شہادت بن جائے گا تو یہ عظمت بن جائے گی. حالانکہ موت ہے. موت بے مقصد انسان کی ہوتی ہے، اور موت جو ہے دنیا دار کی ہوتی ہے. موت جو ہے جو دنیا کو طلب کرے اس کی ہوتی ہے. جو یہاں ٹھہرنا چاہے اس کی موت ہوتی ہے. جو پہلے نکلنا چاہے تاڑی مارو ڈار نہ باؤ اسی آپ ہی اٹھنا رہے. ہم پہلے چلنے والے ہیں، اس لیے تو ہم تو پہلے ملے پہ تیار بیٹھے ہیں. کہ ایک گیا اسرائیل علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام کو السلام علیکم. نوح سے پہچان گیا ہے کیا ہے؟ وہی بھائی آ گیا. سناؤ میرا سرکار حاضر ہوا، اصلی امر آ گیا، امر الہی آ گیا. تو اس سے پہلے کہ روح اور جسم کی جدائی کیا کا حکم میں اللہ کا حکم کروں. آپ یہ فرماؤ اتنی عرصہ آپ نے زندگی پائی، 900 سال زندگی پائی، کوئی واقعہ بتاؤ